آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان عظیم میں ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس پروگرام کے ٹائٹل سے ہی کچھ چیزیں واضح ہے، 14,000 اسپانسر۔ لیکن میں ان مومنین کے لیے جو جدید اور تازہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے میں عرض کروں کہ یہ پروگرام در حقیقت اس کے کچھ مقاصد ہے، اور اس میں سے سب سے مہم مقصد یہی ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ جو 5 زبانوں میں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ اہل البیت علیہ السلام کے تعلیمات کو نشر کر رہے ہیں اور اس حوالے سے سرگرم ہے، اور اس میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 جس میں بندہ حقیر آپ سے مخاطب ہے، در حقیقت اس میڈیا گروپ کو چونکہ ایک آزاد میڈیا گروپ ہے، کسی گروہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مومنین کی مدد سے یہ چل رہے ہیں۔ اور اس وقت امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو ڈونیشن کی ضرورت ہے، تو اس پروگرام کے توسط سے آپ تمام مومنین تک اس پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے کہ جو مومنین مدد کرنا چاہتے ہیں، چونکہ بہت سارے مخیرین، بلکہ مومن تمام ہی مخیر ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ خاص قسم کے مومنین ہوتے ہیں کہ جو راہ خدا میں اور راہ اہل البیت علیہ السلام میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، انفاق کرنا چاہتے ہیں۔ تو حقیقتاً ہمارے مخاطبین وہی مومنین ہے کہ جو جس کو کہا جاتا ہے کہ جو دست باز رکھتا ہو، یعنی سخاوت کرنا چاہتے ہیں اور خرچ کرنا چاہتے ہیں اس مقصد میں، راہ سید شہداء علیہ السلام میں، ان تک ہمارا پیغام پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمومی مومنین ہے، یقیناً ایسا کوئی مومن نہیں ہے جو اس راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا، بے شک، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسے مومنین ہوں گے جو اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں گے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پیغام کو شہر مقدس کربلا سے اس علاقے تک، چاہے وہ دیہات ہے یا شہر ہے یا کوئی بھی ملک ہے، 200 ملک ہے تقریباً، اس میں سے کوئی بھی ملک ہے جہاں پر مومن بیٹھا ہے، وہاں تک ہم پیغام کو پہنچا سکے کہ انشاءاللہ العزیز اس میڈیا گروپ کے ساتھ آپ مدد کیجئے، اور اپنا ڈونیشن جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں حسب توفیق آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، چونکہ یہ سلسلہ اہل البیت علیہ السلام کا سلسلہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام کے راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو 2 فائدے ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کہیں، بعض مذاہب میں جیسے تسلی دی جاتی ہے کہ جب آپ مرو گے تو تب آپ کو جا کے اس کا جزیہ ملے گا۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی سعادت ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کو سعادت ہوگی، یقیناً، یعنی دونوں جہاں آپ بیٹھے ہیں اس وقت، دنیا میں بیٹھے ہیں، اس میں بھی آپ خیر اور برکت کو در کر سکیں گے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہاں پر بھی آپ کو جزائے خیر ملے گا۔ تو اس حوالے سے ہم یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سارے مومنین جو ہمارے ساتھ پہلے سے ہی جڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں، اور بہت سارے مومنین ڈونیشن بھی کر چکے ہیں۔ در حقیقت ایک لسٹ کی شکل میں ایک لسٹ کو ہم نے تیار کیا ہوا ہے خادمین حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام سے، اس عنوان سے کہ جو لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں وہ یقیناً خادمین امام حسین علیہ السلام ہے، بے شک راہ دور سے ہی کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان خود شہر مقدس کربلا میں ہو اور وہ
مراد یہ ہے کہ کسی بھی ایک خدمت میں حصہ لے، یا وہ صفائی کے عنوان سے ہو یا کنسٹرکشن کے حساب سے ہو، اس کے علاوہ بھی انسان جو ہے وہ خادم امام حسین علیہ السلام بن سکتا ہے، راہ دور سے بن سکتا ہے، وہ اس عنوان سے کہ آپ کے خلوص کی ضرورت ہے، اور خلوص کو آپ اس طریقے سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں کہ جو سلسلہ سید شہداء علیہ السلام کا جاری و ساری ہے، اور وہ بھی خصوصاً شہر مقدس کربلا سے، اس میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور اس حصے سے آپ خادمین امام حسین علیہ السلام کے لسٹ میں اپنا نام نامی درج کرا سکتے ہیں۔ تو یہ ہم اس عنوان سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے اس پروگرام کو یا امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے نشریات کو دیکھنے کے حوالے سے، تو بہت سارے مومنین سوال کرتے ہیں حقیقتاً، تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ اولاً تو جو یورپ اور امریکہ میں ہیں وہاں پر اگر انٹرنیٹی باکس ہے جیسے روکو ہے یا ایپل ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ پاکستان اور انڈیا میں ہیں تو آج کے اس دور میں اسمارٹ ٹی وی کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صرف گھر میں انٹرنیٹ کی سہولت ہونی چاہیے جو کہ ہر گھر میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی موبائل کی اسکرین پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو موبائل کی اسکرین پر یہ ہے کہ فیس بک اور یوٹیوب سے، اور ایک ہمارا ایپ ہے جس ایپ کو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ سیٹ ہے تو گوگل پلے میں آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی لکھ دیجئے گا، صرف وہاں سے آپ کو ایک ایپ ملے گا، اور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، صرف انٹرنیٹ کے ساتھ، بالکل فری ہے یہ ایپ، اور اس سے آپ اگر امام حسین علیہ السلام 4 کو کلک کریں گے تو وہاں سے آپ بآسانی امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کے نشریات ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جیسے میں نے عرض کیا، وہاں سے بھی آپ اپنی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے فعالیت کو دیکھ سکتے ہیں، پروگرامز کو دیکھ سکتا ہے، اس میں سے جو لائیو پروگرامز ہے اس کو بھی زیادہ، اور باقی جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس ذریعے سے بھی رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے واٹس ایپ جو کہ پچھلے ہفتے تھوڑی سی ڈسٹربنگ تھی واٹس ایپ کی، لیکن اس دفعہ الحمدللہ ہمارے واٹس ایپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ یہ پرانا نمبر اس وقت اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، اور یہ دوسرا نمبر ہے ہمارا، اس کو بھی اپنے موبائل میں آپ سیو کر لیجیے گا، یعنی دونوں نمبرز کو، اور ایک تیسرا نمبر ہے انشاءاللہ اگر وہ بھی آ جائے تو اس کو بھی آپ سیو کر لیجیے گا، اور اس میں آپ کا شرعی وظیفہ کہیں یا اخلاقی وظیفہ، یہ ہمارا تیسرا نمبر ہے، اس کو بھی آپ نے سیو کرنا ہے۔ تینوں کے تینوں نمبرز، چونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک نمبر میں تھوڑی سی مشکلات پیش آ جائے تو آپ آرام سے اس دوسرے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کا ایک وظیفہ جس کو اخلاقی وظیفہ آپ کہیں یا شرعی وظیفہ کہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے اپنے دوست احباب عزیز اور اقارب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، تاکہ انشاءاللہ العزیز وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکے اور ہمیں کال کر سکیں، چونکہ یہ پروگرام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سے صرف ڈونیشن کے لیے کہا جاتا ہے، ڈونیشن کے لیے تو ویسے بھی ہم کہہ دیں گے، پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو شبہائے ماہ رمضان عظیم میں کربلا معلیٰ سے جوڑ سکے۔ یہ ایک ان مقاصد میں سے ہیں کہ اس وقت آپ کربلا تک آپ کی آواز پہنچے گی، اور وہاں آپ دعا کر سکتے ہیں اپنے حوائج کی قبولیت کے لیے، اور اپنی مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور بچوں کی کامیابی کے لیے وغیرہ، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے گراں قدر چیز ہے، جو سب سے عظیم چیز ہے، وہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام عرض کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل مقصد، یہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے، چونکہ اس نام کے ساتھ ٹچ ہو کر اور اس نام کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط رکھنا سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ، یہ حقیقتاً اس پروگرام کا تو کیا ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندگی میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے نیتاً و عملاً انشاءاللہ العزیز جوڑ سکے، واصل کر سکے، عمل کے ساتھ بھی اور نیت کے ساتھ بھی۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف نیت کے ساتھ سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ اظہار عقیدت کریں، عمل کے میدان میں آ جائیں تو وہاں پر ہمارا کردار صفر سے بھی نیچے چلا جائے۔
ایسا نہ ہو خدا نخواستہ، بلکہ ہمارا نظام اس طریقے سے ہو کہ ہم نیت کے ساتھ بھی سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ رہے، یعنی قلباً انسان قلبی طور بھی سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اگر میدان عمل آ جائے تو وہاں پر بھی ہم سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ ضروری ہے یہ چیز، چونکہ معصوم علیہ السلام کا جو فرمان ہوتا ہے وہ یقیناً تمام عالم کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس عنوان سے کہ جہاں پر عمومی پیغامات ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ عالمی پیغامات ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ روایت سے ظاہر واضح ہے کہ ایک خاص ایک موقع کے لیے ایک روایت یا ایک حدیث ہے، وہ اپنی جگہ پر اس قسم کے روایات بھی ہمارے پاس درج ہے، لیکن کچھ ایسے پیغامات ہوتے ہیں معصوم کے جو عالمی ہوتے ہیں، عالمی سطح پہ ہوتے ہیں، یعنی وہاں سے انسان جو ہے وہ عالمی پیغام کسی زمان اور کسی مکان کا محتاج نہیں ہوتا، وہاں سے انسان جس زمانے میں بھی ہے، جس مکان میں بھی ہے، اس پیغام کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ جہاں پر سید شہداء علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں جو آواز استغاثہ بلند فرمائی، اور اس آواز میں اور اس استغاثے میں یقیناً جو حل میں ناصر کی صدا ہے، یہ ایسی صدا ہے کہ یہ ہر زمان اور ہر مکان کے لیے ہے، نہ یہ کہ صرف اس زمانے میں۔ وگرنہ اگر آپ مقتل دربندی کو اٹھائیں گے تو مقتل دربندی میں بڑے عجیب سے فقرے وہاں پر ملتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ آواز استغاثہ بلند کی تو جو خلائق تھے، آسمان کے جو خلائق تھے، جو ملائکہ تھے، وہ سارے کے سارے اٹھ گئے، انہوں نے کہا لبیک یا حسین، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً جو جہاں جہاں خلائق تھے، اور یہاں تک میں کتاب کے فقرے عرض کر رہا ہوں، اور یقیناً جو فاضل دربندی ہے یقیناً انہوں نے تحقیق کے ساتھ یہ ذکر کیے ہیں، تو حتیٰ جو صحرائے کربلا ہے اس کی جو خاک ہے وہ بھی اٹھ گئی، یعنی امام کے ندا پر جو امام کا استغاثہ ہے وہ بھی اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی حاضر ہے اور ہم بھی آپ کے صدا پہ لبیک کہتے ہیں۔ تو یہ پورے یعنی جتنے خلائق تھے، وہ چاہے چرند پرند اور جمادات نباتات، ہر چیز سے آواز آئی لبیک یا حسین۔ تو یہ اسی کتاب کے جو مقتل کے جملے ہیں، بلکہ شاید اسرار شہادات میں بھی ہو، تو یہ لیکن جی ہماری فرسٹ کالر ہے آل زہرا زیدی صاحبہ حیدرآباد سندھ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ سلام عرض کیجئے، اور اگر کوئی مختصراً دعا بھی کرنا چاہے پھر انشاءاللہ میں ایک عرض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، آپ سب سے دعاؤں کے پاس تھے کہ میرے والد صاحب سید محمد ہادی زیدی کی طبیعت خراب ہے، اور مولا حسین کے صدقے میں ان کو زندگی اور صحت و سلامتی دے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یقیناً آپ کے والد کے لیے دعا گو ہے، اور کربلا معلیٰ میں مولا ان کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے۔ آپ سے سسٹر ایک گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام میں جس کا نام 14,000 اسپانسر ہے، اور اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اپنی بیماروں کی شفایابی کے لیے اور حوائج کی قبولیت کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ ایک ہیلپ کی حیثیت سے نظر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اس مہم میں حسب توفیق جتنا آپ کر سکتی ہیں انشاءاللہ شامل ہونا چاہیں گے؟ بالکل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں دوبارہ بھی دعا گو ہوں، اللہ آپ کے والد کو صحت کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے، اور اس کا سایہ آپ لوگوں کے سروں پہ برقرار رکھے انشاءاللہ۔ اور میں ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہتا ہوں کہ کس معصوم کے ساتھ یا اماموں میں سے کسی کا نام لے لیجئے تاکہ آپ کی یہ نظر کی نسبت ہو جائے اور انشاءاللہ قبول ہو سکے۔ صحیح، میری والدہ دعا کروائیں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ پہلے ایک نام لے لیجئے گا کہ اماموں میں سے کسی کا نام لے لیجئے گا آپ، تاکہ یہ نظر اس کے ساتھ خاص ہو جائے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، آپ بھی دعا کیجئے اور پھر میں ایک مختصر عرض کروں گا۔ بسم اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سید محمد ہادی ابن سید مصطفیٰ حسین، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے مولا حسین کے صدقے میں، غازی کے صدقے میں. الہی آمین، الہی آمین. مولا آپ لوگوں کے پورے گھر پہ خصوصی رحمت کی نظر فرمائے انشاءاللہ، اور مولا سید کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. اور ایک آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ نظر کی ہے، تو کسی ایک امام کا نام لے لیجئے گا یا کسی شہدائے کربلا میں کسی کا نام لے لیجئے تاکہ یہ خاص ہو جائے، اور انشاءاللہ العزیز آپ امام زمانہ کو ہدیہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ مولا آپ لوگوں کی نظر کو قبول فرمائے، اور جو بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں مولا مستجاب فرمائے. آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارے جو نمبرز ہے آپ کے موبائل میں بھی ہے اور ٹی وی اسکرین پر بھی موجود ہے، اس کو دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس تعداد جو ہے وہ بڑھ سکے انشاءاللہ. انشاءاللہ سلامت رہیں آپ. مولا آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ہمارے آپریٹر انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ شکریہ. سلامت رہیں. جی ماشاءاللہ فرسٹ کالر آج سیدہ آل زہرا زیدی صاحبہ حیدرآباد سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کال پہ تھی، اور اسی طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہیں جیسے ان کے والد صاحب علیل ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کا سایہ اپنے گھر پہ برقرار رہے انشاءاللہ. تو آپ بھی اسی طریقے سے اگر کوئی دعا کرنا چاہیں یا خدا نخواستہ کوئی مریض ہے یا آپ جو ہے وہ کسی کام کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، رزق کے وسعت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا خود آپ کے کچھ ایسے مشاکل ہے، جو چیزیں بھی ہیں، آپ در اہل البیت علیہم السلام سے ادھر ادھر نہ جائیے بلکہ اپنی دعاؤں کو در اہل البیت پہ لے آئیے گا. دیکھیں کسی تعویذ یا کسی گھنٹی کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، صرف اور صرف اہل البیت علیہ السلام کے در پہ آ جائیے، بس یہ کافی ہے. ہاں کچھ جو عملیات وغیرہ ہے جو بتاتے ہیں وہ کیا کریں، وہ معصومین علیہ السلام سے ہے، وہ بھی آپ یقیناً اگر وہ عملیات بھی آپ انجام دے رہے ہیں وہ بھی کریں. البتہ میں عملیات کے حوالے سے ایک جملہ مزید عرض کروں. جی پہلے کال کو لیتے ہیں پھر انشاءاللہ بتاتا ہوں. جی ثنا بطول صاحبہ حیدرآباد سندھ سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں. السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم فاطمہ، السلام علیکم زہرا کبھی ہم سب کو اپنی دماغ میں رکھنے والا، ہم سب کو کوئی لمحہ دیتے سمجھنے میرے آقا ہے میرے مولا ہمارے زمانے کا ضرور الہی آمین. الہی آمین. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. ثنا آپ سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ تعاون بھی فرماتی ہیں اور آپ ڈونیٹر بھی ہیں، تو ہمارے نمبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ. سلامت رہیں آپ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. سلامت رہیں، شکر گزار ہے.
بہت بہتر، اور جس عنوان سے مومنین کالز کر رہے ہیں، اللہ ان تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور میں ان تمام مومنین کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ابتدا سے ماہ رجب سے آج تک یہ اس پروگرام میں ہماری مدد کی ہے۔ اللہ تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ عملیات کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ جو عملیات اہل البیت علیہ السلام سے آئے ہیں اس کو کسی پکے استاد سے یاد کر کے کیا کریں، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ اپنی طرف سے شروع ہو جائے، اس سے جو ہے وہ عملیات رجعت کرتی ہے، اور جب رجعت کر جائے تو فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ بے شک عملیات اہل البیت علیہ السلام ہے، لیکن ایک عمل کو ایک ہی دفعہ کر لے، اگر آپ نے اس کو معمول بنا لیا تو خدا نخواستہ کبھی کبھی رجعت کر لے گا اور آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ویسے جو عملیات اہل البیت علیہ السلام سے ہے وہ بے شک عظیم ہے اور وہ مؤثر ہے، لیکن حد سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ آج کل کے اس دور میں ہر شخص جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے لوگوں کو عملیات بتانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ عملیات نہیں ہوتے اور نقصان دہ ہے شدید، چونکہ اس کے پاس خود وہ بیچارہ جو ہے اس کے پاس وہ خود عامل نہیں ہے، جب عامل نہیں ہے تو پھر مزید مشکلات بنیں گے۔ بہرحال یہ میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اور ہمارا سلسلہ چونکہ ماہ رمضان عظیم کا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے روزوں کو قیمتی بنائیں، اور ہمارے روزے جو ہے وہ قیمتی بنے اور اس طریقے سے بنے کہ ہمیں رب کی رضا ہماری شامل حال ہو سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسے اعمال انجام دیں کہ جس سے روزہ ہمارا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اور اصل مقصد تک پہنچ سکے، چونکہ خدا نخواستہ اللہ صرف یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں، اللہ قطعاً یہ نہیں چاہتا، بلکہ اس کے ذریعے سے وہ کچھ ایسی چیزوں تک ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو اصل انسان کے شان اور مقام کے مطابق ہے۔ بہت سارے ایسے روزے رکھنے والے ہیں جیسے حدیث میں ہے، وہ حدیث کے میں مختصراً اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ حدیث میں اس طریقے سے وارد ہے کہ بہت سارے ایسے روزے لوگ رکھتے ہیں کہ جس کا فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا جوع وظلم، صرف بھوک اور پیاس۔ جی فاطمہ صاحبہ ملتان سے ہماری نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ جی بیٹا آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام عرض کیجئے اور دعا کیجئے، بسم اللہ۔ دعا کے کام ہو جائیں اور دعا میں میرے کو قبر بننے الہی آمین، اور دعا کریں یہاں کھولو، یہاں کا وہ جن ختم ہو جائے، یہاں کی جن ختم ہو جائے، اور میرے کو یہ موڑ میں رہنا قبرہ یہاں اور سام۔ الہی آمین، الہی آمین، مولا آپ کو سلامت بولنے مولا کی چادر، مولا علی کی دونوں ہی بتا رہا ہے، مولا کی چادر کرنے میں جی الہی آمین، الہی آمین۔ بیٹا اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور ماشاءاللہ، اور آپ سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ہمارا نمبر محفوظ ہے اور باقی جو نئے نمبر ہے وہ بھی ہے، اس کو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شکریہ آپ کا، شکریہ، سلامت رہیں آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، اس عنوان سے بھی تعاون کیا جا سکتا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کے نمبروں کو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، بہت ضروری ہے، چونکہ آج کے اس دور میں سب سے جو مہم چیز ہے، چونکہ کام بہت زیادہ ہو چکا ہے، کوئی ایک تو نہیں ہے کہ پرانے زمانے میں جیسے ایک ٹیلی ویژن چینل ہوا کرتا تھا پورے کے پورے ملک میں مثلا، اور اسی کو صرف لوگ دیکھتے تھے، اور اسی میں سے کچھ 2-4 اینکر ہوتے تھے جن کو لوگ جانتے تھے اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ معروف ہوتے تھے۔ آج کل کے اس دور میں تو ظاہر ہے کام زیادہ ہو چکا ہے، اور آج کے اس دور میں سب سے مہم چیز پیغام رسانی ہے۔ پیغام رسانی صرف ٹیلی ویژن کے ذریعے سے نہیں ہے، میرا یہ عقیدہ ہے
چونکہ ٹیلی ویژن چینلز ہے، بہت سارے لوگوں نے چینل بنائے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ انسانوں کا بھی کچھ نہ کچھ رول ہے کہ ان پیغامات کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ہی فضول قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے، لیکن لوگ جو ہے اس کو اس قدر شیئر کر دیتے ہیں کہ وہ فضول ڈیٹا بھی ایک ارننگ کے حد تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہ جو ہمارا دینی نظام ہے، اگر مستند گفتگو کوئی بندہ کر رہا ہے اور اچھی گفتگو کر رہا ہے تو اس کو یقیناً مدد کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام میڈیا کے گروپ کے ساتھ یہ مدد اور تعاون بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی خدمت ہے۔ تو میں ماہ سیام کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ ماہ سیام بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر روزہ رکھتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من سیامہ الا الجوع والظلمہ، یعنی بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیچارہ روزہ رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو اس نے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، لیکن وہی بھوک اور پیاس اس کی نصیب میں ہے، باقی جو ہے کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی، چونکہ ہدف سے دور ہے نا۔ جو انسان ہدف سے دور ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا، ہم اپنے روزے کو ظاہر ہے کہ بھوک اور پیاس اگر ہم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے اور تمام مبتلات صوم سے اگر ہم اس کی رعایت کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ آج کے اس سوال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے روزے کو قیمتی بنا سکتے ہیں، کیسے ہمارا روزہ جو ہے وہ اس معیار تک پہنچ سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ صرف جوع اور ظلم نہ ہو۔ رینو نقوی صاحبہ الہ آباد یو پی سے ہمارے ساتھ اس وقت نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی غالباً نیٹ پرابلم ہے اس طرف۔ جی محترمہ، آپ آواز سماعت فرما سکتے ہیں؟ چلے انشاءاللہ اگر دوبارہ انشاءاللہ ان سے رابطہ ہو سکا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے روزے کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ قیمتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضایت شامل حال ہو جائے۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ انسان وہ کام اس کے ساتھ کرنے ہوں گے جو ہدف کے اعتبار سے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم نے روزہ اس وجہ سے فرض کرایا تاکہ امیر اور غریب کے درمیان فرق ختم ہو جائے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ غریبوں کا خیال رکھے روزے کی حالت میں، یعنی ہم اگر روزے میں ہیں تو ہم غریبوں کا خیال رکھیں۔ غریبوں کا خیال کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی گھر میں کم چولہا جل رہا ہے، ان کی مالی وسعت اس قدر نہیں ہے، لوگ مسلمان ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے حدود کو پامال نہیں کر رہے۔ غربت کا یہ معنی قطعی طور پر نہیں ہے، بعض غریبوں کو ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کے حدود کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غریب، یہ بدبختی ہے۔ دیکھیں، غریب سے، غربت سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم سب کو اللہ معاف کرے کہ وہ اللہ کے حدود کو پامال کرے، یہ غربت نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ایک انسان، اور اس اعتبار سے جو فطرانہ آخر میں ہم دیتے ہیں بعد از ماہ سیام، وہ فطرانہ آپ کسی بی دین کو نہیں دے سکتے، کسی مومن کو دیں گے جو روزہ رکھنے والا ہو، جو نماز کا پابند ہو۔ جو پابند نماز ہو اور پابند روزہ ہو اس کو فطرانہ دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی اگر ہم کسی کے اوپر رحم بھی کر رہے ہیں تو وہ رحم، اولا تو انسان ہے، اس کے اوپر رحم انسان کرتا رہے، وہ کوئی، میں اس کی کوئی منافی نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ خدا نخواستہ صرف مسلمان کے اوپر ہی رحم کرنا ہو، لیکن میں یہ ماہ سیام کے عنوان سے بتا رہا ہوں کہ ماہ سیام میں ان کے اوپر زیادہ رحم کیا جائے گا جو ایمان والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے۔ دیکھیں، اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں یا ہمارے جاننے والوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے حالات بدلتے رہتے ہیں، اور انسان ہے، بے شک بظاہر ایک شخص سفید پوش بھی ہوگا،
لیکن ہمیں اندازہ اگر ہو جائے، جو کہ ہو جائے گا آسانی سے، کہ اس کے گھر چولہا کم جل رہا ہے، تو ہمیں بھرپور اس میں مدد کرنی چاہیے، اور اس سے ہمارے روزے کا اصل ہدف یہی ہے، بھوک اور پیاس کو تو برداشت آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب آپ کو اس حالت میں ملے گا۔ مبتلات صوم کی آپ رعایت کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار کا، یتیم کا، بیوہ کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ آپ کے روزے کو قیمتی بنائے گا۔ یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کی خدمت میں حضرت امیر مومنان علیہ السلام سے جو روایت پڑھی ہے، اس میں یہی ہے کہ انسان جو ہے، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں، کم من صائم، کتنے روزے دار ہیں جن کو کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ ابھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں اگر رحم نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، تو وہ شخص، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ علی ابن مہزیار احوازی جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس پہنچا ملاقات کے لیے، حج کے موقع پر تھا، قصہ لمبا ہے، میں صرف اسی ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں تو علی ابن مہزیار نے امام سے سوال کیا، مولا آپ کیوں تشریف نہیں لا رہے؟ کس قدر ظلم ہے دنیا میں؟ تو امام نے فرمایا کہ اے علی ابن مہزیار، میں کیسے آؤں کہ آپ مومنین آپس میں صلہ رحمی نہیں کرتے؟ بہت دقیق نقطہ ہے، بہت دقیق نقطہ ہے۔ یعنی خدا کا جو نظام کا سلسلہ ہے وہ یقیناً ایک رستہ ہے نا، تو اس میں اگر ہم صلہ رحمی ہمارے وجود میں نہیں ہے تو یہ روزے رکھنا میرے خیال میں تو روزہ وہ جو اصل ہدف ہے اس سے دور ہے۔ ثواب آپ کو ملتا رہے گا بے شک، لیکن آپ ہدف سے کوسوں دور ہے، بہت زیادہ دور ہے۔ رحم کرنا ماہ سیام میں یہ اولین، بلکہ روایات کی بات ہے کہ فقیر اور غنی کے درمیان فرق ختم ہونا، یا کچھ اس مضمون سے بھی روایات ہے کہ خود امیر جو ہے وہ اپنی حیثیت کو سمجھ جائے، غریب کے درد کو سمجھ جائے۔ تو ایک یہ بہت مہم نقطہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے سرچ کریں۔ غریب ہمارے سامنے ہو سکتا ہے، ایک غیرت مند قسم کا غریب ہوگا، وہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا، بھوک سے مر جائے گا، لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ آپ نے خود سے اس حوالے سے تحقیق کرنی ہے، اجر و ثواب آپ کو تب ملے گا۔ ایک نقطہ یہ بہت زیادہ ضروری نقطہ ہے جو ہمارے روزوں کو اس مقام تک لے کے جا سکتا ہے جو ایک حقیقی روزے دار کا مقام ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی روزوں کو وہ قیمتی بنایا، اور اس طریقے سے انسان جو ہے اور ایک چیز جو دوسرے اعتبار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی بڑا دقیق نقطہ ہے کہ ہم لوگوں کے روزے بسا اوقات خدا نخواستہ صرف اور صرف ظاہری روزے ہوتے ہیں، صرف پیٹ کا روزہ رکھا ہوتا ہے، ہم نے صرف بھوک اور پیاس، پیٹ کا روزہ ہے، باقی سب کام کرتے ہیں۔ نامحرم سے ہماری آنکھیں خدا نخواستہ خوف خدا ہے نہیں۔ ٹیلی ویژن حتیٰ اس نامحرم میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گلی کوچوں میں جو ہے وہ نامحرم، اس سے یہ جو آپ کے موبائل میں ہے اس میں بھی ہے۔ یعنی ایسی خاتون کا نا، بے شک وہ بے پردہ ہے، آپ روزے دار ہیں نا، آپ نے اپنے روزے کو بچانا ہے۔ آپ دوسروں کے اوپر کیوں حکم لگاتے ہیں جی آپ حجاب کر لو؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ کرے گا، وہ حاکم شرع یا تو حکم جاری کرے گا یا امام زمانہ جو وقت کا امام ہوگا، وہ تو معصوم کا کام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ڈانٹنے کے باوجود اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ مومن کی ذمہ داری یہ ہے، آپ جو ہے کسی کے ماں بہن کو باپردہ کرنے سے بہتر ہے اپنے آنکھوں کو باپردہ کیجیے۔ اور اس کے علاوہ گران فروشی، مثال کے طور پہ یہ میں ٹوٹلی عرض کر رہا ہوں کہ صرف ہم لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، لیکن دکاندار گران فروشی میں، جس کو بازار سیاہ کہتے ہیں، اس میں اس نے کالا بازار لگایا ہوتا ہے۔
چیزیں جو ہے مثلا جو عمومی ایام ہے اس میں چیزیں اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے، اس نے جو ہے وہ 2 برابر قیمتیں لگائی ہوئی ہے. ایسے روزے کو کیا کرو گے؟ یہ کوئی روزہ ہے؟ اور اس کے علاوہ مثال کے طور پہ انسان رعایت نہیں کر رہا، جیسے معمولی عمومی کام کرتا تھا، گالی گلوچ، جھوٹ بولنا، فساد کرنا، حسد کرنا، یہ سب کچھ، یہ سارا کچھ کر رہا ہے، روزہ بھی ہے، اور جب افطاری کا وقت ہو تو روزے دار کی طرح بیٹھ جاتا ہے. تو یہ روزہ جو ہے وہ والا روزہ نہیں ہے کہ جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے چاہ رہا ہے. روایت میں بھی ہے، روایت میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہے. روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والحرام. فرمایا کہ جب آپ روزہ رکھو تو اپنے کانوں کو بچاؤ، کانوں کی نگہداری کرو، اپنی آنکھوں کی نگہداری کرو، اپنی زبان کی نگہداری کرو، اور جھوٹ اور حرام سے، حرام کی کاموں کے نزدیک نہ جاؤ، ان سے بچو. یہ ہے، یعنی انسان صرف پیٹ کا روزے دار نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان واقعی یہ شخص دکھ رہا ہے. انسان جب ایک روزے دار کو دیکھیں، اس کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے کہ یہ دین کیا چیز ہے، اس کے افعال، کردار، اس کی اخلاق سے. جی غلام مرتضیٰ صاحب جیکب آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی غالباً جی آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی ہم یہاں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جی غالباً کوئی فنی مشکل ہے، اور انشاءاللہ بہتر ہے اگر ہو سکے تو تشریف لے آئیں. تو روزہ اس عنوان سے ہو کہ ہم صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، صرف اپنے معدے کو خالی رکھا ہوا ہے، پانی نہیں پی رہے اور کھانا نہیں کھا رہے، ناشتہ نہیں کیا ہم نے، دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، بلکہ روزہ اس سے بالاتر ہے. اس سے بالاتر ہو کے انسان روزہ رکھے. روزہ اس طریقے سے، روزے میں یہ چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے صرف اور صرف، بلکہ روزے سے ایک مسلمان واقعی انسان ہونا چاہیے. اچھا، روزے میں جو اللہ نے مزید اس میں مراعات کا حکم دیا ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو عمومی دنوں میں حلال ہے لیکن رمضان میں حرام ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ، معمول سے زیادہ کی رعایت کی جائے اس قدر. تو امام نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اپنے کانوں، آنکھوں اور زبان کو بچاؤ، زبان سے بچاؤ. یعنی انسان کنٹرول کرے اپنے اوپر، اور کنٹرول جب انسان مکمل کرے گا اس وقت اس کا روزہ قیمتی ہو جائے گا، اور یہ شخص جو ہے وہ ثواب اور اجر عظیم کا مستحق ہو جائے گا. یعنی اب یہ حقیقتاً صائم ہے، اب یہ حقیقتاً ایک روزے دار ہے. تو پوری دنیا میں اس طریقے سے انسان روزہ رکھے. اور اگلا ایک نقطہ میں اس عنوان سے بھی عرض کروں، جو آخری میں یا آخری ایام میں ان دنوں یہ مسئلہ درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض مومنین دوسرے فقہ کے مطابق کبھی کبھار روزہ افطار کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں. حضرت یہ اگر کسی نے، یعنی ایک شخص اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری کہہ رہا ہے، میں ان سے مخاطب ہوں، اور اس نے روزہ افطار کیا کسی دوسرے فقہ کے مطابق، روزہ باطل ہے. روزہ باطل ہے، اور روزے کے بطلان کے ساتھ ساتھ یہ شخص، اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہے، کفارہ واجب ہے. چونکہ ابھی جو ہے ابھی رات نہیں ہوئی. قرآن مجید نے فرمایا کہ رات جب ہو جائے، ابھی رات نہیں ہوئی، حکم خدا کو آپ نے پامال کر دیا ہے، کفارہ آپ کے اوپر واجب ہے. اور کفارے کی مقدار
तमाम मोमिनीन जानते हैं 60 रोज़े हैं, 60 रोज़े उसको रखने पड़ेंगे बाद में, या अगर वो कोई ज़्यादा वो है तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाएगा, ये उसका कफ़ारा है, यानी इस कदर है। अस्तग़फिरुल्लाह। बाज़ मोमिनीन जो है इस हवाले से मसलन दोस्ती में और वो फ़र्क ख़त्म करने के लिए कि भाई हमारे दरमियान फ़र्क न हो, मतलब किसी अहले तसन्नुन दोस्त ने उसको बुलाया हुआ है रोज़ा इफ्तारी पर, जी साहब वहाँ पहुँच गए और उसी तरीके से जैसे उनके फ़िक़्ह के मुताबिक ज़ाहिर है अज़ान उनकी थोड़ी सी 10 मिनट पहले हो जाती है, और इसने जो है वो रोज़ा इफ्तार कर लिया उनके साथ। ये हम मुसलमान हैं, ऐसा अगर ये इस्लाम है, अहलुल बैत से हट कर आप जिसको इस्लाम कह रहे हो ना, मैं किसी की इहानत तो खैर नहीं करूँगा, वो उनका अपने फ़िक़्ह का मसला है ना, उन्होंने उसके ऊपर एतमाद किया हुआ है। आपका एतमाद मज़हब अहलुल बैत पे है तो उस एतबार से आपका रोज़ा बातिल है बस। बाकी अब वो उनका रोज़ा सही है गलत है, यकीनन वो भी हमारे फ़िक़्ह के नज़दीक यकीनन गलत है। तो ये नुक्ता भी बहुत ही ज़्यादा मुहिम है कि इंसान ने उसी तरीके से रोज़े को रखना है जिस तरीके से मज़हब अहलुल बैत में रोज़े का हुक्म है। ये इससे भी आपने, ये एक नुक्ता था जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, और ये होता है यानी मज़हब की मुकम्मल तौर पे जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की है उससे मुकम्मल इंसान को आशनाई हासिल हो, मख़सूसन रोज़े के मसाइल उसको आते हो कि रोज़ा जो है वो किस चीज़ से बातिल है, किस चीज़ से रोज़ा सही है। तो बाज़ इस तरीके से भी मसाइल हो जाते हैं, यानी हम लोगों ने रोज़े को बंद करने का वक्त आज़ान सुबह है, आज़ान सुबह जब हो जाए यानी अल्लाह अकबर के साथ आपका रोज़ा बंद हो जाएगा, और जब रात हो जाए ज़ाहिर है मज़हब शिया वाले जो मस्जिद वगैरह है वहाँ पर नमाज वगैरह अज़ान वगैरह देते हैं, तो उसे आप रोज़े को अफ्तार कर लीजिएगा। इफ्तारी का आपका वक्त ये होना चाहिए। तो अवलन बस इस हवाले से कि रोज़े को इंसान कीमती बनाए, सही अहकाम को सीखते हुए, अहकाम के साथ सीखे, और अहकाम के सीखने से मुराद ये है कि आप रोज़ा जो रख रहे हैं वो कोई ऐसा रोज़ा नहीं है कि कोई तकलीदी टाइप का रोज़ा है कि सिर्फ इंसान जैसे दूसरे रख रहे हैं आप भी उनके साथ भूखे हो गए। नहीं, आपका रोज़ा उनसे मुख्तलिफ है, आपने इल्म के साथ रोज़ा रखा हुआ है। इल्मी यानी आप जो है जानकारी के साथ रोज़ा रख रहे हैं, और रोज़े के फ़ज़ाइल भी इंसान को आने चाहिए। जो मशहूर अहादीस है उसको भी इंसान जो है तिलावत करे या किसी उलमा वगैरह के पास बैठे। ज़ाहिर है रोज़े के बाद या इफ्तार के वक्त जो तकरीर करते हैं उस एतबार से इंसान ये सीख सकता है। हम फ़िक़ी मसाइल है उसके, और उसके अलावा जो हदीसों में जो रिवायात वगैरह में बयान होते हैं ये भी निहायत ही ज़रूरी है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गोया माह रमज़ान का रोज़ा रखना ये पूरे साल के लिए एक तमरीन है, पूरे साल के लिए एक तमरीन है कि गोया इंसान ने रोज़ा रख लिया और इस रोज़े की बरकत से सारा साल वो शख्स जो है वो पाक और पाकीज़ा हो जाएगा, उसके अखलाक में चेंजिंग आ जाएंगे, अखलाक में इससे चेंजिंग आ जाते हैं, और फिर पूरा साल उस पर थोड़ा थोड़ा करके जो तमरीन इंसान करेगा तो इंसान तकवा के उस हद में पहुंच जाएगा। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि तकवा इंसान ऐसा नहीं है, इरादा तो इंसान कर सकता है लेकिन उसके बावजूद भी तमरीन की ज़रूरत है। अगर आप किसी यानी आप वाक़ईन एक हद में पहुंचना चाहते हैं तो वहाँ आपको तमरीन की ज़रूरत है। तो वो तमरीन आपको माह रमज़ान में 30 दिन में किसी न किसी हद तक वो तमरीन आपको कराए जाते हैं। अब इस तमरीन में आप जब आगे जाएंगे तो इस तरीके से आप एक हकीकी मुसलमान या एक हकीकी मोमिन ये बन सकते हैं। अच्छा, एक नुक्ता मैं मज़ीद इस हवाले से अर्ज़ करूं, वो ये है कि जो सबसे असासी नुक्ता है, इंसान जो है रोज़े को रखें और रोज़े को इस उन्वान से रखे कि जिस तरीके से अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम यानी विलायत अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ जिस तरीके से रोज़ा रखना है और नमाज पढ़ना है उसी तरीके से रोज़े को भी रखें। यानी ये सोचें कि बाज़ लोग जैसे
خصوصی طور پہ اس نقطے کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، تو اس میں ایک چیز جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان ولایت اہل البیت علیہم السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے دل میں رکھتے ہوئے روزہ رکھے۔ اچھا، ایک چیز جو روزے کے لیے روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی پوری گناہ ماہ سیام میں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی انسان جتنا بھی گنہگار ہے وہ گناہ ماہ رمضان میں بخش دیے جاتے ہیں۔ اور بعض میں یہ فرمایا روایت میں کہ اگر کسی شخص کی گناہیں ماہ رمضان میں نہ بخشی جائے، مثال کے طور پہ پورا ماہ رمضان گزر گیا اور اس کی گناہیں نہیں بخشی گئی، تو فرمایا کہ یہ شخص پھر اگلے سال کا انتظار کرے گا۔ اگلے سال میں یہ شخص جب دوبارہ ماہ رمضان ہوگا تو پھر جو ہے یہ اس وقت، یعنی یہ پورا سال، چونکہ انسان کے اوپر موت بھی آ سکتی ہے اور انسان مر بھی سکتا ہے، تو فرمایا کہ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی گناہ ماہ رمضان میں نہ بخشی جائے تو اس کو پھر انتظار کرنا پڑے گا پورے کے پورے اس تک، یعنی جب دوبارہ ماہ رمضان آ جائے۔ اور اچھا، کچھ فضائل جو ہے وہ اس عنوان سے بھی عرض کروں کہ ایک مومن جب روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں یقیناً اس نے سارے کے سارے شرائط کو مد نظر رکھا ہوا ہے اور روزے میں خود اس چیز کو در کر رہا ہے کہ جو یقیناً ایک انسان مسلمان کو در کرنا چاہیے، اور روزہ اس نے مکمل کر لیا۔ روایت میں اس کی بڑی فضیلت ہے، کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک انسان نے، یعنی یہ جو افطار کرنے والا شخص ہے، اس کے لیے دو خوشیاں اللہ نے رکھی ہے۔ ایک خوشی یہ ہے کہ یہ جب افطار کرتا ہے، خود افطار کے اس تک پہنچتا ہے، تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو خوش کر دیا، میں نے اللہ کی رضا حاصل کی۔ اور دوسری خوشی اس کو یہ ہوتی ہے کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو تب بھی یہ اللہ اس سے راضی رہتا ہے اور یہ اللہ سے راضی رہتا ہے۔ تو یہ بھی روزے کے اس برکات میں سے ہے کہ جہاں انسان دلی خوشی تک پہنچ جاتا ہے، رضائے الہی تک پہنچ جاتا ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، انسان راضی ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو خوش کر لیا، میں اپنے اللہ کے لیے میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے لیے کیا۔ تو یہ بھی ماہ سیام کے ان برکات میں سے ہیں جہاں سے انسان کو حقیقی خوشی ملتی ہے، انسان حقیقی طور پہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو خوش کر دیا، اللہ کو میں نے راضی کر لیا۔ تو روایت میں ہے کہ ان للصائم فرحتین، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء ربی۔ انسان جب ہے، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، یعنی جب اس کا وقت وصال آ جاتا ہے تو اس وقت بھی جو صائم ہے، روزے دار ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ انسان اگر صحیح طریقے سے اور صحیح شرائط کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو اجر عظیم ملتا ہے، اور حقیقی یہی ہے، جیسے میں نے کچھ چیزیں آج آپ کی خدمت میں بیان کی، کہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ حقیقی طور پہ مسلمان بن سکے اور حقیقی طور پہ اپنے روزے کو قیمتی بنا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، پورا دن بھی گزر گیا اور خدا نہ خواستہ صرف اور بھوک اور پیاس کے علاوہ ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوا، وہی معمول کے ہمارے جتنی بھی اسکیجول ہے اسی پر چلتے رہے، اور یہاں تک کہ پورا روزہ، پورا دن جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ہم کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اچھا، ایک چیز اس میں بہت ضروری یہ ہے کہ انسان واقعاً اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ کس طریقے کا روزہ رکھ رہا ہے، اس کو اپنی لذتوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ پہلے جب وہ نماز پڑھتا تھا اس کو لذت حاصل ہوتی تھی، چونکہ ظاہر ہے اپنے رب کے حضور سجدے میں جا رہا ہے، اپنے رب کے حضور رکوع میں جا رہا ہے، اپنے رب کے حضور قیام کر رہا ہے اور عاجزی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اللہ کے
نماز خود جو ہے وہ ایک خالصتاً ذکر اللہ ہے، یعنی نماز میں کوئی اور چیز نہیں ہے، خالص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے یہ نماز، تو اس کو ظاہر ہے بڑی لذت ملتی ہے انسان کو۔ اور ایک بہت ہی بزرگ شیخ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کو اس طریقے سے پڑھو کہ نماز آپ کا محبوب ہو جائے، محبوب نماز آپ کے لیے محبوب ہو جائے۔ آپ کو جو ہے وہ ایک نماز اب جب پڑھے، اس کے اوپر جب تھوڑا وقت گزر جائے تو اگلے نماز کے لیے آپ کا دل بے قرار ہو جائے کہ کب نماز کا وقت ہوگا کہ میں دوبارہ اپنے رب کے حضور سجدہ کروں۔ تو یہ اس عالم کا میں عرض کیا، اور واقعاً ایسا ہی ہے۔ لیکن جب آپ ماہ رمضان عظیم میں ہوتے ہیں، حالت روزہ میں، تو آپ کس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا روزہ کس طرح جا رہا ہے؟ اسی نماز کو آپ پڑھو گے جو پہلے آپ کے لیے لذت بخش نماز ہوا کرتی تھی، اب یہ اس سے بھی زیادہ لذت بخش ہے۔ انسان کو بڑا سکون ملتا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ انسان جب زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، پہلے بھی لذت ملتی تھی، دل کی ٹھنڈک حاصل ہوتی تھی، دشمنان اہل البیت علیہ السلام پر جب یہ لعنت و نفرین کیا کرتا تھا، بڑی لذت ملتی تھی، بڑا سکون ملتا تھا، لیکن اب یہ لذت جو ہے اس سے کئی زیادہ ہو چکی ہے۔ انسان سید شہداء علیہ السلام پہ سلام کر رہا ہے، پہلے بھی اس کو یہ لذتیں ملتی تھی، لیکن اب یہ لذتیں کہیں اس سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے انسان جو بھی عمل خیر انجام دے رہا ہے وہ بہتر ہے، اور اس کے اخلاق میں تبدیلی آ چکی ہے، نرم مزاج سا ہو چکا ہے مومن۔ بس خدا ہم سب کی گناہوں کو بخشے، تھوڑی سی بھوک لگ جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ قطعی طور پہ آپ ایسا نہ کریں۔ آپ تمرین کریں گے نا، اگر آپ اپنے دیکھیں، ایک میں عرض کروں کہ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں نا، آپ اللہ کی طرف ایک قدم اٹھائیں گے، اللہ آپ کی طرف 10 قدم جو ہے آپ کے نزدیک آئیں گے۔ تو انسان اگر قرب اللہ چاہتا ہے، اور ہر انسان کے اندر کچھ فضائل ہوتے ہیں، کچھ رذائل ہوتے ہیں، اگر رذائل کو آپ نے اپنے وجود سے نکالنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ توسل کرنا ہے نا، اور خصوصی طور پہ جب آپ مدد مانگیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی، اور اس طریقے سے آپ اس چیز سے دور چلے جائیں گے۔ اگر انسان کے اندر غصہ ہے، ماہ رمضان میں ظاہر اکثر آنے لگ جائے گا، اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ سے مانگیں۔ اور روزہ وہ ہے کہ آپ کے اخلاق میں نرمی آ جائے گی۔ آپ کے اخلاق کے اندر جب نرمی آ جائے، اس وقت آپ درک کر سکتے ہیں کہ اب میں تقریباً حقیقی روزے کی طرف جا رہا ہوں۔ اخلاق میں نرمی ہے، نماز میں لذت زیادہ ہے، انسان جب اللہ کے بارے میں سوچتا ہے وہ محظوظ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور لذت انسان لیتا ہے، ظاہری لذت، اس کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں سے انسان اپنے روزے کو در کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ میں اس وقت جو روزہ رکھ رہا ہوں، ہم کس پوزیشن میں اور کس طریقے سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنے روزوں کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کو قیمتی بنائیں، روزوں کو مزید بافضیلت بنائیں، روزوں میں مزید ہماری جان آ جائے۔ اور مومن کبھی خوش نہیں ہوتا کہ ماہ رمضان گزر جائے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جی رمضان گزر گیا، ماہ رمضان گزر گیا، لیکن مومن ایسا نہیں چاہتا۔ مومن بلکہ روایت میں بھی ہے، میں نے 2 شب پہلے بھی وہ روایت پڑھی تھی کہ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ ماہ رمضان کیا چیز ہے، تو وہ کہے گا کہ خدایا پورا سال جو ہے وہ ماہ رمضان ہو جائے۔ اگر فضائل کا پتہ چل جائے کہ اللہ کس قدر ہم سے راضی ہے، اور ہم کس مقام کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم اپنے مقصد کے کس قدر قریب ہو رہے ہیں، تو یہ ماہ رمضان کی وجہ سے ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، تمرین کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پہ جو دعائیں، اور روزمرہ کی بھی دعا ہے، اور اس کے علاوہ مزید جو دعائیں ہیں اس کو تکرار کرنا چاہیے، اللہ کا نام زیادہ لینا چاہیے، استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔ استغفار میں
جو بہترین استغفار ہے اور سب سے آسان، وہ یہ 2 کلمے ہیں، دو لفظ ہے، ایک جو ہے فعل ہے اور ایک اسم ہے، استغفر اللہ، بس استغفر اللہ، یہ استغفار اس کا کہا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ جیسے لوگ جو ورد اور ذکر کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ 1000 دفعہ اگر اس کو انسان پڑھے، یعنی 1 دفعہ استغفر اللہ۔ استغفار میں بعض جو چیزیں جو اضافات ہے، البتہ اس کو اضافات تو نہیں ہے، وہ اچھی چیزیں ہیں، جیسے کہتے تھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وہ بھی ہے، لیکن اصل جو استغفار ہے یہی 2 کلمے ہیں۔ جیسے سبحان اللہ ہے، 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ، پاک اور منزہ ہے اللہ، اور الحمدللہ اسی طریقے سے استغفر اللہ ہے، یعنی 2 کلموں کے ساتھ۔ تو یہ اس عنوان سے ہیں، اور 2 کلموں کے ساتھ یہ استغفار۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار انسان کرے اپنے گناہوں سے، اور گناہوں سے اس طریقے سے انسان پشیمان ہو جائے کہ عملاً پشیمان ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانی حد تک، ہر چیز میں عمل کی ضرورت ہے، ہر چیز کو عمل کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز کو جیسے کر رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام، اگر ہم صرف اس حد تک کہ مولا کے ماتمی ہیں، مولا کے عزادار ہیں، مولا کے ذکر کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں اگر کہیں موقع ملا، جو کہ اصل موقع اس کا ظہور حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر ہی ہمیں ملے گا، عملی طور پر بھی ہم اس اعضاء، چونکہ در حقیقت ظالمین سے ایک قسم کی براعت ہے، تو ہم انشاءاللہ العزیز ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت ہمیں بہتر موقع ملے گا۔ لیکن ہاں، اگر اس دنیا میں بھی ہے صداقت ہونی چاہیے، کیونکہ حسینیت صداقت ہے، حسینیت ظالم کی بیعت نہ کرنا ہے، ظالم کے سامنے سر نہ جھکانا ہے۔ ہر جگہ پر انسان اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا کہ ہر جگہ پہ آپ تھوڑی سی پیسوں کی بات آ جائے انسان اپنے سر کو جھکائے، تھوڑی سی وہ آ جائے جی ہر چیز پہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے، تو پھر آپ کس قسم کے آدمی ہیں؟ آپ تو دنیا کی غلام ہو گئے نا۔ ہر جگہ پر آپ ہی تحمل کر رہے ہیں، ہر جگہ پر ہی آپ کم از کم احتجاج تو کر لو۔ اگر آپ سے کچھ اور بھی نہیں ہوتا تو اتنا تو کریں، احتجاج تو انسان کرے، باقی آپ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ظالم جو ہے وہ طاقت میں ہے، طاقتور ہے، آپ اس قدر، تو اس حوالے سے حسینیت کو عملی جامہ ہم دے سکتے ہیں، حسینیت کو انشاءاللہ عملی جامہ ہم دے، اور اس حوالے سے ماہ رمضان عظیم جو روزہ ہے اس کو ہم حقیقی طریقے سے روزہ بنا سکے انشاءاللہ العزیز، اور انشاءاللہ حق اور حقانیت تک پہنچے، اور اس ماہ سیام کو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی زندگی کا بہترین ماہ سیام قرار دیں انشاءاللہ۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور میرے یہ پہلا پارٹ اس پروگرام کا انتہا پر ہے، اور نیکسٹ پارٹ میں حضرت علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے، اور آپ نے تحمل مزاجی رکھنی ہے اور ان کے گراں قدر بیانات سے مستفید ہونے، ساتھ میں کال بھی کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام کا سلسلہ بہتر سے بہتر ہو سکے، اور اس کو آپ پروموٹ کر دیجیے گا، اپنی طرف سے کوشش کر لیجیے گا کہ انشاءاللہ یہ پروگرام اس کے ذریعے سے ہم بہتر طریقے سے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے ساتھ مدد کر سکے، اور اپنے جو ڈونیشن ہے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تقدیم کر سکیں، اور انشاءاللہ العزیز تاکہ اس سلسلے میں ہم بھی سہیم ہو سکے، ہم بھی حصے دار بن سکے انشاءاللہ، اور جہاں تک انسان خود کر سکتا ہے خود بھی کرے۔ اگر اور بھی آپ کے پاس مزید مالی وسعت نہ بھی ہے تو ہمارے نمبرز ہیں، لنکس ہے، ان کو بھی انشاءاللہ العزیز پہنچاتے رہیے۔ اور یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز عالی جناب مولانا سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، لعنت ہے ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر، ان کو اپنے جیسا سمجھنے والوں پر اور ان کی فضیلت میں شک کرنے والوں پر۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا پروگرام 14,000 اسپانسر روزانہ آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام سے توسل اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو لے کر آتا ہے۔ مجھ سے پہلے قبلہ و کعبہ مولانا محترم سید خادم عباس حسینی صاحب آپ کی خدمت میں توسلات اور فضائل اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے درس سے متعلقہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ آپ سب کو بقیہ پروگرام کے اندر اہل بیت علیہ السلام سے وصل کروں۔ آئیے، توسل کے اندر اہل بیت علیہ السلام پر سلام بھیجنا لازم ہوا کرتا ہے۔ آئیے ہم مولا کی بارگاہ میں اپنا سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا شہداء الطف، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ و فاطمۃ الزہراء، لا تجعلہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام روزانہ آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام سے متوسل کرانے کے لیے اور مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔
اور آپ بھی ماشاءاللہ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں. بہرحال پسند کرنے کا طریقہ مختلف ہے, کچھ ہماری چاہتے ہیں, کچھ آپ کی چاہتے ہیں. بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں کال بھی کریں اور اس پروگرام میں مولا علی علیہ السلام سے اور اہل بیت علیہ السلام سے توسل کے لیے پروگرام میں رابطہ بھی کریں. بہرحال پروگرام کا ٹائم آپ کی خدمت میں ہم روزانہ پیش کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو عراقی ٹائم کے مطابق رات کے وقت میں 7:30 سے 9:30 کے درمیان دیکھ سکتے ہیں. پاکستانی ٹائم کا حساب لگانا چاہیں تو پاکستانی ٹائم رات میں 9:30 بجے سے لے کر 11:30 کے دوران دیکھ سکتے ہیں اسے. اور اس پروگرام کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کو آپ انڈین ٹائم کے مطابق رات میں 10 بجے سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں 12 بجے کے دوران. اور پھر یا آپ اس پروگرام کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پروگرام کو بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق دیکھنا چاہیں رات میں 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے سے یعنی 1:30 بجے تک دیکھ سکتی ہیں. یعنی آدھے گھنٹہ انڈیا سے اضافی کر لیں, 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے کے دوران آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کرنے کے لیے کسی بھی ملک سے ہوں, آپ دیکھیں نیو یارک کا ٹائم دیکھنا چاہیں تو آپ رات کے 11:30 سے 1:30 بجے, اور اگر لندن کا ٹائم دیکھنا چاہیں تو شام کے وقت میں 4:30 سے 6:30 کے دوران دیکھ سکتے ہیں. اب ہم بہرحال جب ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کہیں پر بھی ہو اہل بیت علیہ السلام کے پیچھے ہی ہے. اور ہم اس سلسلے کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے توسل کو ہی آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. یہ آپ سکرین کے اوپر, یہ میں نے اتنی ٹائم کی توضیح جو روزانہ دیتا ہوں, مقصد یہ ہوتا ہے دوستان دن میں 3 ٹائمز ریپلے ہوتا ہے پروگرام, اس دوران میں کالز کرتے ہیں. تو آپ اگر کال کرنا چاہتے ہیں اور شریک ہونا چاہتے ہیں تو پروگرام کے ٹائم میں اگر آپ کال کریں گے تو آپ بہتر ہے اس میں کریں تاکہ آپ کی کال آ جائے لائیو پروگرام میں اور آپ کا توسل مولا کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے. اب رہا آپ اگر کال کریں گے صبح کے وقت میں, دیکھیں جس طریقے سے صبح کے 4 بجے پاکستانی ٹائم, انڈین ٹائم 4:30 بجے, ظہر سے پہلے 10:30 پاکستانی ٹائم, 11 بجے انڈین ٹائم, اور مغرب سے پہلے 4 بجے پاکستانی ٹائم اور 4:30 بجے انڈین ٹائم. یہ 3 ٹائمز ریکارڈڈ پروگرام کو ریپلے کیا جاتا ہے. یہ اب جو ریکارڈ ہو رہا ہے نا پروگرام, اس وقت لائیو بھی چل رہا ہے, ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, ان 3 ٹائم کے اندر آپ کی کال کو لائیو نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اب یہ لائیو پروگرام ہے, اس میں آپ کی کال لی جا سکتی ہے. بہرحال ایک دیکھیں ایام وہی چل رہے ہیں رمضان عظیم کے, اور آج 16 رمضان عظیم تھی اور جمعے کا دن ہمارے آخری حجت امام زمان علیہ السلام مولا کا دن تھا اور مولا کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن میں, اور 16 رمضان عظیم ہو گئی. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مارچ کی تاریخ دیکھنا چاہیں تو 6 تاریخ ہو جاتی ہے. بہرحال تاریخیں گزرتی رہیں گی, وقت بدلتا رہے گا, لیکن محبت کا زمانہ ایک سا ہی رہے گا. بہرحال ایک دن ذات یوم انسا علی سعسل امام علی علیہ السلام قائلن, اچھا دیکھیں سعسا بن سوہان مولا علی علیہ السلام کے ایک بہت پیارے چاہنے والے صحابی ہیں اور مولا سے بہت محبت کرتے ہیں. اگر آپ نجف اشرف آئے ہیں, بہرحال نجف اشرف سے بات آئی زیارتوں کی بات, اور زیارتوں میں دیکھیں کوشش کریں کہ جب بھی آپ زیارت کرنے کے لیے آئیں تو آپ ایسے دیکھیں ہر چیز کی ایک طبیعت ہوتی ہے, مزاج ہوتا ہے, اور ہر چیز کی کیفیت ہوتی ہے, اسی اعتبار سے انسان چلے نا زیادہ اچھا رہتا ہے. ذیشان علی صاحب لاڑکانہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر صاحب کیسے ہو آپ؟ کرم مولا کا احسان, یا علی مدد. یا علی علیہ السلام مدد. مولا حسین علیہ السلام کی ذات راضی ہو آپ سے. امام زمانہ اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جی اگر آپ زیارت تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کربلا کی طرف رخ کر لیجئے, دل پہ ہاتھ رکھیں, نظریں جھکا کے مولا کی زیارت تلاوت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا غازی فضل عباس علم برداد علیہ السلام.
माशाल्लाह। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, आपके माल और रिज़्क़ में इजाफा फरमाएं मौला और हुसैन अलैहिस्सलाम आपको सलामत रखे। हम तालिब इल्मों के लिए दुआ क्या करें? ज़रूर हतमन बस अल्लाह पाक हमें गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, क़यामत के दिन जो है ना इमाम हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमाए। इलाही आमीन। मौला आपको अहले बैत और अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह ताला शरीफ की ज़हूर में तअजील अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अगर आप इजाज़त दें तो मैं प्रोग्राम का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूं। जिस प्रोग्राम में आपको मौला हुसैन आपको सलामत रखे। मैं गरीब आपके साथ क्या कर सकता हूँ, आप पेश करें। हाँ जी जी, मौला आपको सलामत रखे, सेहत और आफियत रहें। देखें हम सभी हुज्जत खुदा की गैबत में गरीब बस हैं। आप ज़ियारत करवाते हैं तो और क्या है, दिल को सुकून मिल जाता है। मौला सलामत रखे। मैं पहले भी करबला आया था, हम तो करबला आते हैं, अभी तो ईरान से निकले जाएंगे ना, ईरान से निकल जाएंगे क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। बहरहाल मौला आप सबको अपनी अमान में रखें। मोमिन इंशाल्लाह जहाँ जल्दी कहीं पर भी नसीब रहते करेंगे हैं, करबला मौला में। सब मोमिनीन को अपनी अमान में रखें। ये प्रोग्राम है 14,000 स्पॉन्सर का। इस प्रोग्राम में मोमिन कॉल करते हैं अपनी मुश्किलात के हल के लिए, मौला की बारगाह में हदिया बस नजराना आप दुआ पेश करें करते कि हैं। मुश्किल हल हो जाए और रोजी रिस्क में बरकत हो जाए। बेशक, मुझे वजीफा बेशक। बताइएगा रोजी रिस्क का। मुझे तो पता है रात को सूरत वाक़े पढ़ के सो जाओ तो फिर जो है ना रोजी रिस्क में बरकत बस होती फिर है। आप इसी मकसद के लिए आप रिज़्क़ रोज़ी में अपने इजाफे के लिए मौला की बारगाह में नज़र कर लीजिए। तो क्या आप इरादा रखते हैं कि इस सिलसिले में आप साथ देंगे? नज़र करिए मौला के नाम की इंशाल्लाह। जी जी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अपनी इस नज़र अस्सलामु अलैकुम या साहिब असर व ज़मान। मौला कबूल फरमाए। जी आप अपनी नज़र को किस मासूम से निस्बत देंगे? कोई एक मासूम का नाम ले दें आप। हेलो जी आप किस मासूम अगर से, साहब आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। किसी इमाम का नाम ले दें आप। नहीं इमाम का हाँ किसी इमाम का नाम ले दें। बस भाई 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम का नाम ले लो क्योंकि बेशक 14 मौला मासूमीन कबूल अलैहिस्सलाम फरमाए, की मौला जिंदगी कबूल के फरमाए। मुताबिक अल्लाहुम्मा चल सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मौला 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में आपकी मुश्किल हल फरमाए। जहाँ कहीं रहें मौला अपनी अमान में रखें आपको और सेहत और सलामती के साथ रहें और मोमिनीन को अल्लाह ताला शर शैतान व आदा से महफूज रखे और जहाँ कहीं भी सफ़र करें मौला आपको खैर आफियत से लेकर जाए। अच्छा ये 14 मोमिनीन को ये आपने नंबर ज़रूर शेयर करना है, ठीक है, ताकि और मोमिन भी इस प्रोग्राम में कॉल करके तवस्सुल कर सकें। लाइब्रेरी में आपका नंबर शेयर करूंगा, शिया बुक्स लाइब्रेरी में। मौला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, आपके शरीक होने का शुक्रिया, सलाम पेश करने का बस दुआ शुक्रिया। क्या करें कि हमारा मिशन कामयाब हो जाए शिया बुक्स लाइब्रेरी का। ईरान का जो है ना हमारे साथ बहुत साथ खड़ा है क्योंकि ईरान जो है ना पीडीएफ के मौला कबूल फरमाए और शिया मोमिनीन के लिए जो भी काम कर रहे हैं मौला अपनी हिफाजत में रखें और आपका ये जो बुक्स को आम करने का सिलसिला है तालीम और ताल्लुम से मुताल्लिक़ है, यकीनन मौला कबूल फरमाए। आपकी शिरकत का शुक्रिया। नेक्स्ट भी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, सदा सलामत रहें, मौला आपको खुश रखें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। प्रोग्राम का टाइम पाकिस्तानी टाइम 9:30 से 11:30 होता है। इस दौरान में आप कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह। सलामत रहें, आबाद रहें। बहरहाल आप जब भी कभी आए ज़ियारतों के लिए तो ज़ियारतों की तबीयत क्या है ये हमें समझनी चाहिए। देखें एक मरतबा आप अपनी मजबूरियों का सोच के आते हैं, एक मरतबा ज़ियारत का सोच कर आते हैं, तो इन दोनों को एडजस्ट कैसे करना है। और दूसरा ये कि आपने जब आना है तो इन सब चीज़ों पे आप सर्च करें थोड़ा सा कि आप ज़ियारत करने के लिए आना चाहते हैं। देखें काफ़िले काफ़ी किस्म के होते हैं। एक किस्म वो है जिसके अंदर कारवानों में ज़ायरीन का शौक़ होता है, अच्छे अच्छे होटल मिल जाए, अच्छे अच्छे खाने मिल जाए, बस एक किस्म ये है ज़ायरीन की। देखिए ये मैं बयान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़ियारत के लिए जो आते हैं हर किसी का अपना मिजाज है, कोई समझता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जगह के ऊपर हर मिजाज का शख्स पाया जाता है, लिहाजा आपने अपना मिजाज तलाश करना है। आप किस मिजाज के हैं? आप ज़ियारत के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको तलाश करना है ऐसा सालार जो ज़ियारतों के लिए ले जाता हो, तिजारत के लिए ना लेकर आता हो। ऐसे कारवान के साथ आइए जिसके साथ आप आएँ तो आपको सुकून के साथ ज़ियारतें करने का वक्त मिले, भाग दौड़ ना हो। ये 10 से 12 दिन के अंदर यकीन जानिए भाग दौड़ नजफ़ अशरफ और करबला मौला की ज़ियारतें तो फिर भी हो जाती हैं,
لیکن کاظمین اور سامرہ کی زیارت یہ بھاگ دوڑ کی صورت میں ہوتی ہے، لہذا وہ دوستان جو 12-14 دن سے زیادہ لے کر آتے ہیں ان کے ساتھ آنے کی کوشش کیجئے جن کی ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہے، ورنہ آپ کو بھاگ دوڑ میں ہی زیارتیں کرنی پڑیں گی۔ اور بزرگ افراد، خصوصاً جو بزرگ افراد ہیں، انہیں ایسے اکیلا نہیں آنا چاہیے ایک تو، اور اگر وہ زیارتوں کے لیے آتے ہیں تو کسی ایسے کاروان کے ساتھ آئیں جو سکون کے ساتھ زیارتیں کروائے، سکون اس طریقے سے کہ آپ کو ہر جگہ پر دیکھیں کاظمین میں 50% کاروان والے روکتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر لے جائیں گے بھی، اگر جو اضافی 50% کا میں کہوں تو اس میں سے کم از کم 40% کاروان ایسے ہیں جو لے کر تو جاتے ہیں، ایک رات آپ کی بغداد میں ہوگی۔ بغداد میں آپ کی رات جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہاں سے کربلا سے یا نجف سے جو نکلتے ہیں راستے کی جتنی رکی ہوئی زیارتیں ہوتی ہیں ساری زیارتیں کراتے لے کر جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے رات کے 10 یا 12 بجے آپ بغداد میں پہنچتے ہیں، آپ رات میں 12 بجے پہنچے، صبح کی اذان کے وقت نکلنا بھی ہوتا ہے، یہ 5-6 گھنٹے رات رکنے کا مطلب صرف رات تھا، رات کو ٹچ کرنا تھا یا پورا دن شمار کریں، لہذا ان چیزوں کو آپ نے ضرور سوچ کر نکلنا ہے۔ تو لہذا میرا مقصد یہی ہے، کیونکہ میں اپنی ذات پر رکھ کر دیکھتا ہوں کہ میں حالانکہ جا سکتا ہوں، اکیلے بھی ہم زیارت کر سکتے ہیں، ہم عراق میں رہتے ہیں، لیکن ہم اتنی بھگدڑ میں پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ ظاہر جو پتہ نہیں زندگی میں آ ہی ایک بار رہا ہے، دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا، اور جو ایک بار نہیں 1000 بار بھی آئے، جب بھی جائیں زیارت کو خلوص کے ساتھ اور کھل کے ایک سکون کے ساتھ، کم از کم حرم سے مانوسیت تو ہو جائے، پہچان تو لیں حرم کیسا تھا، کون سا دروازہ تھا، کیسا تھا، کس طرف سے انٹر ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا انٹر ہوئے، بھاگنا ہے، رستے کا بھی سمجھ نہیں آتا۔ بہرحال اس صورت میں آپ بہتر ہے کوشش کریں کہ ایسے سالار کے ساتھ آئیں، ایسے کاروان کے ساتھ آئیں جو آپ کو سکون کے ساتھ کم از کم 4-5 دن، بہرحال بہت نہیں ممکن ہے کہ نہیں، کم از کم 3-4 دن تو آپ کو مولا کے پاس کاظمین میں رکھے، 3 دن تو رکھے کاظمین میں، 2 سے 3 دن آپ کو سامرہ میں رکھ لے تاکہ وہاں پہ بھی آپ زیارتیں کریں۔ میں زیادہ رہنے کا صرف حرم کے در و دیوار پہچاننے کا مقصد ہے یا زیارتیں بھی ہیں، زیارتیں بھی کرنی، کیونکہ کاظمین کے اندر امام زمان علیہ السلام کے 4 سفیر، جنہیں ہم نواب اربع کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، 4 نائبین جو تھے انہیں کہتے ہیں، وہ ہیں جناب قمبر کی زیارت ہے، مسجد براسہ ہے وہاں پر، یہ اور اگر وہاں پر جانا چاہیں تو اور بھی جو مختلف اولیاء اللہ ہیں ان کے بھی مقبرے ہیں وہاں پر موجود ہیں، تو وہاں پر آپ جانے کے لیے کم از کم 2 سے 3 دن ہونے چاہیے آپ کے پاس بغداد کے اندر۔ اور اسی طریقے سے سامرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی، اور دوسرا سبب کہ کاظمین کے اندر ہمارے 2 امام ہیں ہمارے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، 1 سے 2 گھنٹے کی حاضری، نہ کھل کے زیارت پڑھی آپ نے، نہ کھل کے نماز پڑھی۔ جب آپ کو بھگدڑ کی عادت پڑ جائے، دیکھیں اتنی دور میں آپ کی عقیدت کیا تھی، یہاں پہ آ کے جب آپ کو بھگدڑ کرتے ہیں تو ایک عقیدت کو جلا ملنے کے بجائے، عقیدے کو تقویت ملنے کے بجائے انسان تھوڑا سا ایسا لگتا ہے بس ہاتھ لگایا ہو گئی زیارت، تھوڑا ایک ادب احترام میں میرے حساب سے، تو ایک کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں تو ایسا لگتا ہے شاید ہم بدتمیز ہونے کے عادی ہو کے جاتے ہیں واپسی جاتے ہوئے، نہ یہ کہ زیارت کھل کے جب ہم کرنے آئے ہیں زیارت تو ادب و احترام جو ہمارا عقیدہ ہے اس اعتبار سے سکون کی زیارت تو کریں۔ آئے تھے ادب سے زیارت کرنے کے لیے، لیکن جب زیارت کر کے جا رہی ہیں تو الٹا تھوڑے سے ضرورت سے زیادہ ہی نہ صحیح لیکن کم از کم تھوڑے سے بے ادب ہو گئے الٹا زیارت کر کے، تو پھر ایسے سالار کا انتخاب کریں جو سکون کے ساتھ آپ کو دعائیں پڑھائے، زیارتیں کرائے، مجلس سنائے، ماتم کرائے، عزاداری بھی کرائے۔ اب جو جس مزاج کا آتا ہے وہ اپنے حساب سے کرنا چاہتا ہے، لیکن ان سب مزاجوں پر ایک مزاج سب کا حاوی ہے کہ جلدی 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 کوئی جو مجلس پڑھنا جانتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف مجلس ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا، اور جسے مجلس پڑھنی نہیں آتی وہ بھی، اور جسے مجلس پڑھنی آتی ہے وہ بھی، اس کا نظریہ یہی ہے کہ کرنی جلدی ہے، تو جلدی جلدی نہ کریں، زائرین کا خیال رکھیں، سالاروں کو بھی کہوں گا اور زائرین کے لیے بھی کہوں گا۔ اب جو دن آ رہے ہیں دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے، زائرین آنا چاہتے تھے، 19 رمضان عظیم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کرے حالات اچھے ہو جائیں اور آپ لوگ آئیں، لیکن فعلاً جو حالات ہیں اس کے اندر پتہ نہیں کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال
मौला जानते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपने रिज़्क को हलाल करें, जिस मकसद के लिए लेकर आए हैं उस मकसद के लिए लेकर आएँ। ज़ायरीन को सालारों से भी कहूँगा और ज़ायरीन से भी कहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना यही बात कहूँ कि कम अज़ कम 14 से 15 दिन तो कम अज़ कम होने चाहिए इराक़ के। ये 10 से 11 दिन, 12 दिन, 6 दिन, 7 दिन के लिए भी लोग लेकर आ रहे हैं। अल्लाह जाने पता नहीं क्या करना चाहते हैं वो। कुछ लोग हैं किसी के पास वक्त ही नहीं है। भाई जब वक्त नहीं है तो कोशिश करें वक्त बढ़ाएं और इजाफी फजूलियात पूरे साल की कम करें। ज़ियारतों पे जब आ रहे हैं खुलूस के साथ अपने वक्त को यहाँ पे स्पेंड करें। और ये जी खर्चा बहुत होता है, खर्चा बहुत होता है, तो किस का इतने हाई फाई होटल्स के अंदर जाएं। एक औसत दर्जे के होटल में आप रह सकते हैं। यहाँ पे औसत दर्जे का होटल भी कोई ऐसा गंदा नहीं होता है, साफ़ सुथरे होते हैं। हर जगह पे हीटर सर्दियों में और गर्मियों में एसीज मौजूद हैं। जी सैयद इमरान नकवी साहब गुजरांवाला से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखें। 14,000 स्पॉन्सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का प्रोग्राम है, इसमें खुशामदीद कहता हूँ। जितनी मुझे मालूम हुआ कि आप पहले से स्पॉन्सर हैं, उम्मीदवार हूँ कि आप हमेशा स्पॉन्सर रहेंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 14 मोमिनीन को आपने ज़रूर शेयर फरमाना है। और प्रोग्राम का टाइम भी आप नोट कर लीजिए। हमारी ख्वाहिश होगी जब मौका मिले फ़ौरन कॉल करेंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का टाइम पाकिस्तानी टाइम रात के 9:30 से 11:30 के दौरान 2 घंटे का ये प्रोग्राम है। और दोस्तान को भी वक्त भी बताएंगे और ये हमारे तीनों नंबर से भी शेयर फरमाएंगे ताकि और मोमिन भी इसमें शरीक हो सकें। मौला आपको सलामत रखें। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखिए, नज़रें झुका के जल्द करबला आने के लिए मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अबुल फज़ल अल-अब्बास अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या जमीअ शुहदाए करबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। और मैं पहले भी इस प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी सारे मोमिनीन को इसका लिंक शेयर कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह आगे भी करूँगा इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। जी दुआ गो मौला की बात में कि मौला हमें इतने ज़ियारत अता फरमाए ताकि हम पूरे खानदान मौला की ज़ियारत को आ सकें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपकी हाजत को बराबर फरमाए। एक दुआ और भी है मौला की बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ईरान को अल्लाह पाक हर घड़ी में दे और उसे फतह अता फरमाए। मौला हर मोमिन की हिफाजत फरमाए और जहाँ कहीं भी मोमिन जिस बला में मुब्तला हैं इजाला फरमाए। मौला आपकी भी मुश्किलात हल फरमाए। जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा अहले बैत अलैहिस्सलाम की साए तले रहें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और दोस्तों को भी नंबर देंगे, शेयर करेंगे ताकि वो भी इसमें कॉल कर सकें और मौला से तवस्सुल कर सकें। या आपका तवस्सुल करना यकीनन आपके तो फ़ायदे में है, लेकिन हमारे लिए इस निस्बत से कि और मोमिन भी सुनते हैं उनके लिए भी तवस्सुल की ट्रेनिंग हो जाती है एक एतबार से। और उनमें जो झिझक है, घबराहट है कि हम मौला से बावाज़ बुलंद कैसे तवस्सुल करें, उनकी घबराहट दूर करना भी मकसद है। और मोमिनीन की आवाज़ करबला तक पहुँचती है। इसमें सिर्फ यही नहीं है, इंटरनेशनली मोमिनीन की एक मेजॉरिटी को शो अप करने का भी हमारे लिए मौका फराहम होता है। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट भी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें, मौला खुश रखें आपको। हम ज़ियारतों के हवाले से चाहेंगे कि ऐसे पैकेज में आइए जो आपको मुनासिब होटल में रख ले। खाने की इतनी सारी डिशेस का क्या करना है, अल्लाह ताला आपके घरों को सलामत रखे, वहाँ जाकर खा लीजिएगा। बेशक एक यानी जो आपके लिए वाजिब खाना है मुनासिब किस्म का, एक डिश बहुत है वो खा लें, लेकिन इतनी डिशेस खाएं फिर जाकर पता चले कि यहाँ पे डिशेस खा ली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुफाज में आप खड़े रहे हैं और बार बार खाने की लाइन लगाई रखी है आपने, और उसके साथ होटल बड़े अच्छे अच्छे मिल गए, लेकिन असल जिस ज़ियारत के लिए आए थे
इन सब में खर्चा करने के सबब से आपको ज़्यादा रुकने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि खर्चे का लेवल है, एक हिसाब है, तो नतीजा ये निकला अच्छे पैकेजेस आपने लिए। अच्छे पैकेज का मतलब क्या होता है? अच्छे पैकेज का मतलब अमूमी तौर पर अच्छे होटल और अच्छे खानों तक ही बात जाती है, वरना ज़ियारत सब ने ही करनी होती है। हाँ, और दूसरा असर क्या होता है अच्छे पैकेजेस उसमें ये होता है मसरूफ़ आपको ज़्यादा खाने पीने में रखा जाएगा, और आप यहाँ पर जो आएंगे तो आपको ज़ियारत का वक्त कम मिलेगा। मिसेस रिजवी साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। आपकी आवाज़ अप डाउन हो रही है, ज़रा मोबाइल को करीब रखिए अपने, ताकि आपकी आवाज़ ठीक आए। हमारे हम पे बेहतरी है, हमें कामयाब नसीबों के साथ कामयाब करे, खैर वाक़ियत के साथ इंशाल्लाह मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सदा सलामत रहें। करबला की तरफ रुख कर लें, और मौला की दरी यहाँ पे टेलीविज़न में दिखाई जा रही है इस वक्त। अगर आप टेलीविज़न रोशन है तो मौला की ज़ियारत तिलावत कर लें, अगर आप बिस्मिल्लाह करें। जी आमीन आमीन आमीन। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। मिसेस रिजवी साहिबा, यकीनन आप हमारी पहले से ही स्पॉन्सर हैं, और हमारी ख्वाहिश होगी कि आप इमाम हुसैन अल इस्लाम मीडिया ग्रुप के साथ हमेशा स्पॉन्सर रहेंगी इंशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। और इंशाल्लाह ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप 14 मोमिनीन को ज़रूर शेयर फरमाएंगी, ताकि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें। ये 3 नंबर्स हो गए हमारे, पहले 1 नंबर होता था, उसमें कभी कभार एक में प्रॉब्लम हो गई तो उस पर कॉल नहीं हो सकती थी, लिहाजा 3 नंबर से इन तीनों नंबर को आप शेयर कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। मौला सलामत रखें, मौला खुश रखें आपको। बहुत शुक्रिया आपका। हमने मौला से तवस्सुल करना है, मौला से वाबस्ता रहना है, तो वाबस्तगी के तरीके सीखने हैं। उसके लिए हम ज़ियारत के लिए आते हैं, यहाँ पर आके हम सुकून के साथ ज़ियारत करना चाहते हैं। यही हदफ होना चाहिए। रातों को जागना, सुबह के वक्त में सोना, यकीनन इस तरीके से टाइम तो पॉज हो जाता है, गुजर जाता है, लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि वो दिन का सुबह का वक्त जब गुजरता है तो ज़ियारत का वक्त कम होता है, फिर वो बाकी ज़ियारतों में भी भगदड़ ही रहती है। लिहाजा रात को सो लें, दिन में जाग लें, सुबह की अज़ान पे जागें, ताकि आप सारा दिन ज़ियारतें कर सकें। लिहाजा ख्वाहिश होगी कि ऐसे कारवान के साथ आइए जो आपको ज़ियारतें खुल के सुकून के साथ ज़्यादा दिन तक ज़ियारतें करा सके। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कम अज़ कम वो आपको 3 दिन तो बगदाद में रखे, 2-3 दिन सामर्रा रख ले। इसी तरीके से करबला आना चाहिए। सैयदा सादिया इमरान साहिबा फैसलाबाद से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखे। आप हमारी पहले से ही स्पॉन्सर हैं, हम शुक्रगुजार हैं, और ख्वाहिश होगी ये 14 मोमिनीन को ये तीनों नंबर्स जो हमारे हैं ये शेयर फरमाएंगी, ताकि और मोमिन भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें और मौला से तवस्सुल कर सकें। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी आप कॉल करती रहेंगी। 14 मोमिनीन को ये नंबर शेयर फरमाएंगी। प्रोग्राम का टाइम तो आपके पास नोट ही होगा इंशाअल्लाह। रमज़ान अज़ीम के महीने में रात में 9:30 से 11:30 के दौरान है प्रोग्राम का टाइम। इन 2 घंटे में आप कॉल कर सकती हैं। सलामत रहे। अब आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रख लीजिए, नज़रें झुकाकर मौला की मोहब्बतों का शुक्र और मौला की इनायतों का शुक्राना पेश करने की खातिर और जल्द ज़ियारत पे आने की नीयत से करबला को सलाम, मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम मौला दिल को पूरा करना। 2 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन 89 दिन 90 दिन 91 दिन 92 दिन 93 दिन 94
میری ساری پریشانیوں کو دور کرنا. جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کرنا. ایک بھی باجی زہرا ہے وہ ان کی بھی حاجت ہوتی ہے. آپ کے بات کرنا بات کا اپنی پہلے کا باجی زہرا کی حالت مولا آپ کو خوش رکھیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ کے بیماروں کو صحت، مقروضوں کے قرض غیب سے ادا ہوں اور جلد اور بار بار کربلا آنے کی سعادت نصیب فرمائیں. سدا آباد رہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا شکریہ. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. پروگرام کا ٹائم نوٹ رکھیں گی. 14 مومنین کو نمبر ضرور شیئر فرمائیے گا تاکہ وہ پروگرام کے درمیان کال کر سکیں. میں شکر گزار ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. بہت شکریہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. ذات یوم سأل الساسہ الامام علی علیہ السلام قائلا. تقریباً 17 رمضان عظیم سے متعلقہ یہ قصہ ہے. تو یہاں پر جو لکھا گیا اس کی مناسبت سے کہ ایک دن ساسا تو نجف اشرف میں دیکھیں زیارتیں میں جب آئیں گے نا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کہاں پہ کون سی زیارتیں پہلے سے معلوم کر کے آئیں، وقت اور ڈیوریشن اندازہ بھی لگا کے آئیں، جو زیارتیں کر کے آئے ہیں ان سے معلومات بھی لیں تاکہ اس طریقے سے آپ کو زیارتیں کرنے کا اندازہ ایسٹیمیٹ ہو جائے گا. تو اس کے بعد جب آپ آئیں گے نا تو آپ کو ایک تو اپنے آپ کو مینٹین اس حساب سے زیارتوں کے اعتبار سے رکھنے میں آسانی ہوگی اور آپ جلد اور زیادہ اور سکون کے ساتھ زیارت کر سکیں گے اور اپنے آپ کو پہلے سے پہلے آمادہ رکھیں گے تو اس طرح آپ کی زیارت اچھی ہو جائے گی. اور جب آپ کو پتا ہوگا کہ اتنی زیارتیں ہیں اس جگہ پر اور اتنا وقت لگتا ہے، کم از کم زیادہ کا احتمال آپ رکھ کے آئیں گے ایسے کاروان کے ساتھ تو آپ کو زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. بہرحال تو نجف اشرف کے اندر جب آپ نے زیارتیں کرنی ہو تو نجف اشرف کے اندر کافی ساری زیارتیں ہیں. ان میں سے سب سے بڑی زیارت تو مولا علی علیہ السلام کی ہے، مولا کا حرم ہے. پھر ساتھ میں مسجد کہوں یا وہ مقام جہاں پر امام علی زین العابدین علیہ السلام نے آ کر استراحت فرمائی تھی، وہ سونے کا مقام ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ایک مزار بنا ہوا ہے اور جنہیں یمانی کہا جاتا ہے، تو بہرحال ان کی زیارت ہے. اور پھر قبرستان ہے وادی السلام کے اندر آپ جاتے ہیں، وہاں پر بھی کافی سارے مقامات ہیں. ایک تو ہود اور صالح علیہ السلام نبی ہیں دو، ان کا روضہ بنا ہوا ہے. پھر آگے جاتے ہیں تو مقام صاحب الزمان علیہ السلام بنا ہوا ہے، مقام امام جعفر صادق علیہ السلام بنا ہوا ہے. وہاں پر مولا کا کنواں بھی بنا ہوا ہے جہاں سے پانی پیتے تھے، تو وہ جگہ بھی ہے. پھر بنات الحسن علیہ السلام کا روضہ بھی ہے نجف اشرف کے اندر. اور پھر 3 مسجدیں جہاں پر عموماً سالار لے کر جاتے ہیں. ایک مسجد کوفہ ہے، مسجد کوفہ کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر مسجد کوفہ میں کم از کم 17 مقامات ہیں، وہاں پہ نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں. جب آپ کو لے جایا 1 گھنٹے کے لیے جائے گا تو پھر آپ ایک آدھ مقام پہ ہی جا سکتے ہیں. تو لہٰذا ان مقامات کے ٹوٹل تو 22 مقامات ہیں جن میں 5 مزار بن جاتے ہیں. ایک مزار بی بی خدیجہ بنت امیر المومنین علیہ السلام کا روضہ ہے اور دوسرا روضہ جو ہے جناب ہانی بن عروہ غفاری کا روضہ ہے. تیسرا روضہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ہے. چوتھا روضہ جو بنا ہوا ہے وہ جناب مختار ثقفی کا ہے. اور 5واں روضہ جو بنا ہوا ہے وہاں پر جناب میثم تمار کا روضہ بنا ہوا ہے. اب دیکھیں 5 تو روضے بنے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پہ مقام الگ ہیں تو ان مقاموں پہ بھی آپ نے جانا ہے. تقریباً 20-22 کے لگ بھگ مقامات یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں. تو ان مقامات پہ جانے 2 رکعت نماز، کہیں پہ 4 رکعت نماز ہے، دعا بھی ہے ساتھ میں. تو جب آپ آئیں اتنا خرچہ کر کے آپ بھگدڑ کے لیے تو نہیں آئے نا، آپ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں، توسل بھی کرنا چاہتے ہیں. جب ان اہداف کے تحت آئیں گے تو دیکھیں. پھر اس کے بعد ایک عین الحسن علیہ السلام کہلاتا ہے، وہاں پہ مومنین جاتے ہیں شفا کی نیت سے، پانی وہاں سے لیتے ہیں تو کافی لوگوں کو شفا بھی ہوئی ہے. وہ بھی عین الحسن علیہ السلام بھی ہے، وہ 22-23 کلومیٹر یا کچھ کم و بیش اتنا ہی ہے. وہاں پر وہ نجف سے باہر کا ایریا بن جاتا ہے. پھر بہرحال تو یہ 5 دن کم از کم 5-6 دن وہاں کے بھی ہونے چاہیے نجف اشرف کے.
इसी तरीके से करबला आएंगे तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी ज़ियारतें हैं। एक तो कुछ पैदल के मकामात हैं, फिर 2 रोज़े मौला अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई मौला अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम, फिर यहाँ पे इब्ने हमज़ा कहलाते हैं, अली बिन हमज़ा बिन यानी पड़पोते हो जाते हैं मौला अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम की, उनका रोज़ा भी बना हुआ है। यहाँ पे भी मकाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम है, खैमा गाह है, फिर उसके साथ आप देख सकते हैं कि मकाम अली अकबर अलैहिस्सलाम, मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम, मकाम जाफ़र जीन है, मकाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम है, मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। वो मुलाकात जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 9 मुहर्रम की रात उमर साद मलऊन से मुलाकात की थी, वो मकाम बना हुआ है। नहर अलकमा जिसे कहा जाता है, नहर हुसैनी, वहाँ पे भी आप लोग जाते हैं। तो इसी तरीके से मौला अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम के 2 बाजू हैं, मकाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, और फिर इस तरह मकाम शेर फ़िज़ा है, और बीबी फ़िज़ा ने यहाँ पे शेर को बुलाया था। ये मकामात हैं, इनके लिए आपको वक्त चाहिए तवस्सुल के लिए। जी मोहतरमा हबीबा साहब ओंटारियो कनाडा से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद, मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखें। माशाल्लाह आप हमारी मुस्तकिल कॉलर हैं, हमारे चैनल की डोनेटर भी हैं आप। मौला आपको सलामत रखें। हमारी ख्वाहिश होगी ये 14 मोमिनीन को ये हमारे तीनों नंबर शेयर फरमाइए ताकि वो कॉल कर सकें और प्रोग्राम को फ़रोग़ मिले और इस मीडिया ग्रुप को मज़ीद तरक्की मिल सके। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखिए, नज़रें झुका के मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ अक़ीदत और सलाम पेश कीजिए, तवस्सुल कीजिए और हमें भी तवस्सुल में शरीक रखिए ताकि आप जल्द करबला आ सकें। बिस्मिल्लाह। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्या व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु व ज़कतहु وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لوليك الفرج، اللهم اجعل لوليك الفرج، اللهم اجعل لوليك الفرج. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. میرے مولا میرے آقا چاردن المقدس کے صدقے سب لوگوں کی حاجت کو برآورد کرے، سب لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے، مجھے اور میری پوری فیملی کو علم زیارت عطا کرے، میرے بچوں کی حاجت کو برآورد کرے، تمام مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچا دے، ان کی مشکلات کو دور کر دے، تمام بیماروں کو بحق بیمار صحت کامل عطا کرے، خصوص میری والدہ محترمہ کو صحت کامل عطا کرے. مولا بھائی صاحب آپ سب لوگوں کو اجر دے، خیر دنیا و آخرت عطا کرے، آپ کے چینل کو ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ. التماس دعا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سدا سلامت رہیں. بہت شکریہ، آپ نے توسل میں شریک فرمایا، دعاؤں میں یاد رکھا. مولا آپ پر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، دعا گو رہیں گے. مولا آپ کو بار بار کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ. سلامت رہیں. اللہ حافظ. مولا کے چاہنے والے پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں توسل کی نیت سے، مولا کی بارگاہ میں محبتیں اور سلام اور عقیدتیں پیش کرنے کی نیت سے روزانہ شریک ہوتے ہیں. بہرحال ہم جس مقام پر موجود ہیں اس مقام پر ہم نے نجف اشرف کی زیارتوں سے متعلقہ بھی کچھ عرض کر دیا، اور پھر ہم پہنچے کہ یہاں پر کربلا محلہ میں پہنچ گئے. کربلا کی ساری زیارتیں بتا دی. اب دیکھیں کربلا کے اطراف میں بھی زیارتیں ہیں. ایک تو تھیں پیدل والی جو ہم نے بتا دی، اب ہیں سواری والی گاڑی والی. ایک ہے جناب حور علیہ السلام کا روضہ ہے، جناب اون علیہ السلام کا روضہ ہے. پھر ہم تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں، ہلا آ جاتا ہے. ہلا کے اندر بھی کافی ساری زیارتیں ہیں جن کے اندر رد الشمس ہے، جہاں مولا علی علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا تھا. تو
बहरहाल एक मकाम पर रुके, जब आ रहे थे जंग सफ़ीन से तो रास्ते में नमाज का वक्त हुआ। वहाँ पे वो मकाम ऐसा मकाम था जहाँ पर अज़ाब खुदाबंदी नाजिल हुआ था। तो मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ पर नमाज ना पढ़ो, आगे चल कर पढ़ेंगे। आगे जब चले तो वहाँ पर थोड़ा सा नमाज का वक्त कम बचा, तो लोगों ने कम बचा या नमाज कज़ा हो गई, कुछ ऐसी कैफियत बनी। पहली बात है सफ़र के अंदर कुछ हालात हो जाते हैं। तो बहरहाल हदफ यही था कि मौला अपना मौजज़ा दिखाएं। तो वहाँ पर जाकर मौला ने चाँद को, सूरज को वापस लौटाया था। बहरहाल तारीख़ में 110 से ज़्यादा मकामात मिलते हैं कि जहाँ पर मासूम अलैहिस्सलाम ने चाँद और सूरज के हिसाब से मौजज़ात फरमाए हैं। एक तो ये मकाम हो गया मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है वहाँ पर, फिर उसके बाद जहाँ पे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है वो मकाम है, और वो मकाम है जहाँ पर नमरूद ने मीनार बनवाया था और आसमान पे खड़े होकर तीर मारा था, वो भी एक मकाम बन जाता है बहरहाल हिल्ला का। फिर फर्जंदान मुस्लिम अलैहिस्सलाम है मुसैयब, ये भी एक ज़ियारत बन जाती है। तो लिहाजा इन मकामात के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पर जाकर आपको वक्त सर्फ करना होता है, तो इनके लिए भी आपको वक्त दरकार है। फिर अब सामर्रा के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि मौला की तो ज़ियारत है ही है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, यानी कब्र मुतहर है, रोज़ा है, ज़री है। और इसी तरह हकीमा खातून जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फूफी हैं, तो और एक और जो हैं बीबी जनाब नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा हैं, जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी कदर हैं। ये 4 रोज़े बने हुए हैं और सरदाब मुक़द्दस है। यहाँ पे सरदाब मुक़द्दस और इनकी ही अगर आपने ज़ियारत करनी और वहाँ के अमाल मुख्तसर अमाल भी करना चाहें सुकून के साथ में, तो उसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे अंदर चाहिए। अलैकुम सलाम। नज़ाकत अली साहब फैसलाबाद से, अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। मौला मदद जनाब। मौला आपको सलामत रखे। नज़ाकत अली साहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मैं आपको खुशामदीद पेश करता हूँ। सलामत रहें, मौला आपको खुश रखें। जनाब अली, जिस प्रोग्राम में आपकी कॉल मिली हुई है इसमें मोमिनीन कॉल करते हैं, मौला को सलाम पेश करते हैं, तवस्सुल करते हैं। और दूसरा ये कि ये क्योंकि मीडिया ग्रुप है और मीडिया ग्रुप अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है और मोमिनीन की हम आहंगी के साथ ही ये चल रहा है, तो इसकी तरक्की पेशरफ्त के लिए मोमिनीन इरादा करते हैं कि नज़र करें अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर और अपना हदिया मिलाएं। तो क्या आप भी चाहेंगे कि आप भी इस मिशन में शरीक हो हमारे साथ? तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि ईरान की सूरत हाल क्या है? देखिए जी, हम करबलाए मोहल्ला में जो खबरें आप तक खबरों से पहुंच रही हैं उसी तरीके से हम तक पहुंच रही हैं। इसमें तो आप खबरों से ही मुलाहिजा कर सकते हैं। बहरहाल ये प्रोग्राम है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुताल्लिक़ और करबलाए मोहल्ला में आपकी कॉल मिली हुई। हाँ, तो ये करबला मोहल्ला से प्रोग्राम है और ज़ियारत से मुताल्लिक़ प्रोग्राम है। तो क्या आप अभी आप हमें दुआओं में याद रखें, बस आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ ज़रूर ज़रूर, हम आपके लिए दुआ गो हैं, मौला आपको सलामत रखें। तो क्या आप भी अपना डोनेशन इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे? क्या चीज़? आप भी अपनी तरफ से इस चैनल की तरक्की और पेशरफ्त के लिए अपना हिस्सा कुछ मिलाना चाहेंगे? इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब आप अपनी इस जो आपने इरादा किया है ना, इसे 14 मासूमों में से किसी एक के नाम कर दें, कोई एक नाम ले दे अहले बैत के घराने में से, ताकि आपको मजीद अजर मिल जाए। कोई एक नाम ले दें। बस इमाम हुसैन बादशाह गाजी शाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रखें, दुनिया आखिरत में आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ रहें और जल्द करबलाए मोहल्ला आना नसीब हो। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, जहाँ कहीं मोमिन आबाद हैं मौला उन पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, शर शैतान व आदा से महफूज रखें, सलामत रहें आप। और हमारी ख्वाहिश होगी जिस नंबर पर आपने कॉल की है ना, 14 मोमिनीन को ये नंबर ज़रूर शेयर करना है ताकि और भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और मौला की ज़ियारत कर सकें। अब करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पे हाथ रखें, नजरें झुका के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ें। बिस्मिल्लाह।
सलाम पढ़े मौला की बारगाह में। اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मोमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन मअका जमीआ ला सय्यिमा बल फज़लिल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मौला आप पर रहमत बरकतें नाजिल फरमाएं, सेहत दें, आफियत दें, बाल बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाएं, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाएं और सेहत व आफियत के साथ आपको रहना नसीब हो, सलामत रहे। जी मौला आपको खुश रखें जनाब। दोस्तान, ज़ाहिरी बात है कुछ दोस्तान जो करबला नहीं आए उन्हें शायद ये लगता है कि करबला और ईरान वगैरह सारी ज़ियारतें एक ही जगह पर हैं। देखें, आप जब कभी भी देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मशहद मुक़द्दस और कुमुल मुक़द्दसा ये दो मकामात ईरान में हैं। ईरान एक अलग कंट्री है, इराक एक अलग मुल्क है। यहाँ पर 4 मकामात बन जाते बड़े बड़े मेन, जो कहना चाहूँ तो नजफ़ अशरफ है, करबलाए मौला है, काज़मैन शरीफ़ैन है जो बगदाद में हो जाता है, या सामर्रा है। ये चारों मकामात पर हमारे कितने इमाम मदफून हैं यहाँ पर? हमारे 6 इमामों के रोज़े हैं यहाँ पर, 6 इमामों के रोज़े हैं। 7वें इमाम की ग़ैबतगाह है इराक में। बहरहाल हमें ये बातें दोहरानी चाहिए, कभी कभार जहन से निकल जाती हैं। कभी कभार हम भी अगर काफ़ी अरसे तक कहीं पर ना जाए तो कुछ बातें आगे पीछे हो जाती हैं। इंसान है, कोई नबी मासूम तो है नहीं। नबी मासूम अल्लाह ताला ने जो खल्क बनाई है वो हर किसी से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हैं वो, और बुजुर्गवार हैं वो। बहरहाल और जी जनाब टेक्सास से हमारी बहन हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद, मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखे। बहन हमारी, आप मुस्तकिल डोनेटर और मुस्तकिल कॉलर हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप जो कॉल करती हैं तो ये हमें एक हिसाब से आप हमें हौसला अफजाई फरमाती हैं और हमारी मदद फरमाती हैं इसकी ऐफियत में भी। और माशाल्लाह आपको मौला सेहत दें, आफियत दें। ये 14 मोमिनीन को हमारे तीनों नंबर ज़रूर शेयर फरमाने आपने, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मौला खुश रखे। अब आपकी आवाज़ करबलाए मौला में मौजूद है और मौला की तरफ रुख कर लें, दिल पे हाथ रख के, नज़रें झुका के जल्द करबला आने की नीयत से सलाम भी पेश करें और अपना तवस्सुल भी कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइका व नाहत बिरहलिका अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बकीत व बकिया लैल व नहार वजअल अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिका। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़ैनुल आबिदीन फ़ख्र साजिदीन, अस्सलामु अलैका या बीमार करबला, अस्सलामु अलैका जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिब अस्र व ज़मान, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फ़रज। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, इमाम ज़माना ज़हूर पे ताजील फरमा। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बीबी सईदा सलामुल्लाह अलैहा, इलाही बाकी बीबी सकीना। हम जल्द से जल्द बुलाए मौला, जल्द बुलाए, अपना ज़वार बनाए, अपना दर्द दिखाए मौला, शुरे पे बुलाए, जहलम पे बुलाए मौला। हम बच्चों के साथ बुलाए, हमारे बच्चों को हमारे फतेह मोहब्बत मौला,
हम सब की बीमारियों को शफायाब फरमाए। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी अमीरुल मोमिनीन, हम सब की मुश्किल आसान कीजिए मौला। इलाही बाकी मौला हुसैन बाबुल हवाइज, सबके सारी मोमिनीन की मग़फ़िरत नसीब फरमा, हमारे वलिदैन का मग़फ़िरत नसीब फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, दरजात बुलंद फरमा, हमारी भी सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से महफूज फरमा। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, इलाही बाकी शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा कासिम, हम सब के खैर फरमा। और मेरे भाइयों दोनों मौलाना भाइयों को सेहत के साथ जिंदगी, लंबी जिंदगी अता फरमा, कामयाबी दे, सारे चैनल वालों को भी कामयाबी दे, खुशियाँ दे, इलाही आमीन। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया बहन, आपकी ढेर सारी दुआओं का भी शुक्रिया। मौला आप पर भी रहमत बरकत नादिल फरमाए, आपकी नेक तमन्नाएं कबूल फरमाए। प्रोग्राम में आप शरीक हुई, तवस्सुल में शरीक फरमाया, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। मौला आपको सेहत व आफियत के साथ रखें, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हम ज़ियारतें कर रहे हैं, करबला में मौजूद हैं और इसी मुनासबत से हम अपने जहन को बना के रखें, जब ज़ियारत के लिए आए हैं तो ज़ियारत के लिए ही आएँ। हम यहाँ पे सैर तफरीह की नीयत से नहीं आते और ना ये सैर तफरीह के मकामात हैं। दिल खुश ज़रूर होता है मौला के पास आकर, वक्त बिता कर मौला के पास, मौला पर कुर्बानी पेश करके, मौला पे अपना तन बदन माल जान कुर्बान करके दिल को खुशी ज़रूर होती है। लेकिन ये तफरीह के मकामात नहीं है, फ़रहत के मकामात नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जहन बना कर आना है हमने कि मौला की ज़ियारत करनी है। लिहाजा जब आप ज़ियारत करते हैं नजफ़ अशरफ के अंदर तो मस्जिद कूफा, मस्जिद साहला, मस्जिद हन्नाना, मस्जिद साहला के बाहर की जानिब खड़े होकर जिस दरवाजे से एंट्री करते हैं, अमूमन एक ही दरवाजे से एंट्री होती है। बहरहाल बहुत बड़ी है ये मस्जिद, इसकी बैक साइड से नई इमारत भी बनाई गई है। बहरहाल जब इसमें जाकर आप ज़ियारत करते हैं, एंट्री करते हैं, तो एंट्री वाले गेट से अगर आप देखें जहाँ पे जिस जानिब मस्जिद कूफा है, यानी एंट्री वाले गेट को अगर पुश्त कर लें आप तो सीधे सामने की तरफ एक रोड नज़र आता है। रोड पर सामने एक छोटी सी मस्जिद भी नज़र आ रही है, तो इतनी छोटी भी नहीं है, बहरहाल छोटी है मस्जिद का, यानी 50-60 अफराद आ सकते हैं शायद उसके अंदर। तो ऐसी मस्जिद है, उसको मस्जिद सासा बिन सोहान कहा जाता है। वहाँ पर भी 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है और वहाँ पर आमाल वहाँ पर एक दुआ भी लिखी हुई है, वो भी पढ़ी जाती है। बहरहाल वो ये असल में शुरू से मैं किस्सा जो सुनाना चाह रहा था वो सामने खुला का खुला रह गया और हम बाकी बातें कर बैठे हैं। बहरहाल इंशाल्लाह इस सिलसिले जारी रहेंगे, हम आपको नेक्स्ट भी इस मौजू के ऊपर बातचीत करते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। तो जनाब सासा बिन सोहान मौला अली अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। एक दिन आए मौला के पास और सवाल किया, क्या कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन अखबिरनी अंत अफजल अम्द आदम, ए मौला अली अलैहिस्सलाम आप अफजल हैं या आदम अलैहिस्सलाम अफजल हैं? फ़क़ाल अल इमाम अलैहिस्सलाम या सासा तज़कियतुल मर्ए नफ्सहु कबीहुन, अपने आप को पाक व पाकीज़ा मुनज़्ज़ा बड़ा बताना हर शख्स के लिए कबीह है। वलौला कौल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, अगर अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमा कौल ना होता कुरान मजीद में, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और बहरहाल जो अल्लाह की तुझ पर नेमत है तू उसको जिक्र कर, मा अजबतुक, मैं तुझे जवाब ना देता, क्योंकि तूने पूछा है तू अब आप अफजल हैं या आदम अलैहिस्सलाम। फिर ये मैं एक पर ही तमाम करूँगा क्योंकि वक्त कम रह गया। कहा या सासा अना अफजल मिन आदम अन्नल्लाह तआला अबाहा ले आदम कुल्लु तय्यिबातिल मुतवफ्फिरति फिल जन्नति व नहाहु अन अक्लिल हुंता फहस्बु वलाकिन्नहु असा रब्बहु व अकल मिनहा व अना लम यमनअनी रब्बी मिन तय्यिबात व मा नहानी अन अक्लिल हुंता फ़अरज़तु अन्हा रग़बतन व तौआ।
मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर चीज़ मुबाह की थी, लेकिन एक चीज़ मना किया, गंदम को, और मैं वो हूँ जिस पर अल्लाह ताला ने हर चीज़ मुबाह कर रखी है। और जनाब आदम अलैहिस्सलाम को गंदम मना थी लेकिन उन्होंने ताम कर लिया, लेकिन मैं वो हूँ मना नहीं थी, मैंने आज तक नहीं खाया। आइए हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।